ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے رنگ بدلتا ہے آسمان اور اس کی رائٹر ہے زبین احمد۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ سیاہ تارکول کی بل کھاتی سڑک پر چلتی گاڑی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئی۔ وہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ گردن سیٹ کی پشت سے ٹکائے باہر دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے اگر ہماری زندگی کا سب سے پیارا اور عزیز انسان ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ آج سے کچھ دن پہلے وہ بھی یہی سوچتی تھی کہ اگر اس کے دادا اس دنیا میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تو وہ کہاں جی سکے گی، وہ اگلا سانس بھی کیسے لے گی، وہ ان کے ساتھ ہی مر جائے گی۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مرنے والوں کے ساتھ کون مرتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ سب کو رو دھو کر بالآخر صبر آ ہی جاتا ہے۔ اچانک ہی بادل زور سے گرجے اور پانی کے قطرے تڑا تڑ گلاس ونڈوز پر برسنے لگے۔ وہ ونڈو کے پار دیکھتی، آنکھوں میں بار بار امڑ آنے والے آنسوؤں کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کرتی تو دھندلا پڑتا منظر واضح ہو جاتا۔ رات کی گہری سیاہی میں سڑک کے دونوں اطراف لگی زرد اسٹریٹ لائٹس روشن تھی۔ آسمان پر بجلی چمکنے کی وجہ سے باہر کے بھیگے مناظر کچھ لمحے کے لیے روشنی میں نہا جاتے اور پھر سے تاریکی میں ڈوب جاتے۔ وہ ایسے موسم کی بے حد شوقین تھی، مگر زندگی میں پہلی دفعہ اسے ہوا سے ہلتے، بارش میں بھیگے پودے اور درختوں سے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے اس منظر سے جان چھڑانے کے لیے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے جلتی ہوئی نم آنکھیں موند لیں۔ اس کے بعد گاڑی کب ایک وسیع و عریض بنگلے کے سامنے آ کر رکی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ گاڑی رکنے اور دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بھاری ہوتی آنکھیں کھول کر اچانک سیدھی ہوئی۔ دائیں طرف بیٹھے سلطان دادا جان نے گاڑی سے اتر کر اس کی والی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو اس کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر نیچے اتر آئی۔ فرنٹ پہ بیٹھا حدید بھی سیٹ بیلٹ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ لوگ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے تو ان کے استقبال کے لیے کھڑی زہرا بھی، گھر کی خاص ملازمہ، نے ایک نظر دادا جان پر ڈالی اور دوسری حدید پر، جو کافی سنجیدہ اور تھکا تھکا سا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نرمی سے آئرہ کو گلے لگایا۔ دو آنسو چپکے سے زہرا بی کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ زہرا خاتون، آئرہ بیٹی کو اس کا کمرہ دکھا دو تاکہ یہ آرام کر سکے، سلطان دادا جان نے زہرا بی کو کہتے حدید کا شانہ تھپ تھپایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ آؤ بیٹے۔ زہرا بھی شفقت سے اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے لاؤنج میں تنہا کھڑا حدید عالم اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سر جھٹکتا تھکے اعصاب لیے وہی لاؤنج میں رکھی اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھ گیا۔ اسے اس گھر میں آیا آج تیسرا دن تھا اور پچھلے 3 دن سے بارشیں بھی مسلسل جاری تھی۔ رات بھر برسنے والی بارش کے باعث آج صبح کافی نکھری ہوئی اور پرسکون سی اتری تھی۔ ڈائننگ ہال میں لمبی سی میز کے ارد گرد شاہانہ طرز کی اونچی کرسیاں رکھی تھیں۔ سربراہی کرسی پر براجمان دادا جان کی ساری توجہ آئرہ پر تھی، جو ان کی دائیں جانب بیٹھی سرمئی رنگ کی ڈھیلی سی کالر شرٹ پہنے بے دلی سے پلیٹ پہ جھکی کانٹے کی مدد سے آملیٹ کاٹ رہی تھی۔ آنکھیں ہنوز مترم تھی۔ جوس اور ڈالوں؟ سلطان دادا جان نے اس کے خالی گلاس کو دیکھتے پیار سے پوچھا۔ نو گرینڈ پا، بس میں نے اتنا ہی پینا تھا، وہ مبہم سا مسکرائی۔ دادا جان نے مطمئن ہو کر اسبات میں سر ہلایا۔ موئز نہیں اٹھا ابھی تک؟ انہوں نے سامنے آفس جانے کے لیے تیار بیٹھے اوٹس کے پیالے میں چائے ہلاتے حدید کو مخاطب کیا۔ اٹھا کر آیا ہوں، ابھی آ جائے گا، اس نے جواب دیتے اوٹ سے بھرا چمچ منہ میں رکھا۔ مارننگ ایوری ون۔ ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس اپنی دھن میں مگن حشاش بشاش سا موئز ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ گیلے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ساتھ ہی ٹیبل پر ابلے ہوئے انڈوں کی پلیٹ رکھتی زہرا بی کو فلائنگ کس دی تو وہ ہمیشہ کی طرح جھیم گئی۔ بازو لمبا کر کے جیم کی بوتل اٹھاتے اس کی نظر آئرہ پر پڑی۔ اوہ ہائے بیوٹیفل، اس نے خوش دلی سے کہتے دور سے اپنی ازلی شرارتی مسکراہٹ اچالی تو آئرہ جواباً ذرا سا مسکرا دی۔ واٹس یور نیم پریٹی گرل؟ آئرہ جہانگیر۔ وہ موئز کو دیکھتے تذبذب کا شکار ہوئی۔ جہانگیر؟ اس نے ایک ابرو اچکایا، آنکھوں میں شرارتی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ موئز، حدید کی تنبیہ کرتی بلند آواز پر وہ مدافعانہ دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا سیز فائر کر گیا اور مسکراہٹ دباتے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حدید آفس جاتے ہوئے آئزہ کو یونیورسٹی ڈراپ کرتے جانا، وہ کہہ رہی ہے اس کا پہلے اسٹڈیز میں بہت لاس ہو چکا ہے۔
ओके। वो टिश्यू से हाथ साफ करता उठ बैठा और आयरा को देखते बोला, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, सो काइंडली 1 मिनट के अंदर आप मुझे पोर्टिको में मिले। लहजे में उकताहट वाज़ेह थी जिसे आयरा ने चौंक कर बाखूबी नोट किया। वो बिना कुछ बोले उठ खड़ी हुई, लेकिन दिमाग मुसलसल इस दगो-दो में था कि अपने दादा के इंतकाल से पहले भी उसे कहीं देखा है, मगर कहाँ देखा है। चंद रोज़ से मुसलसल होने वाली बारिशों ने मौसम को हल्का सा सर्द कर रखा था। उसके छोटे बॉब कट स्टाइल में कटे बाल हवा से पीछे को उड़ रहे थे, जिसकी वजह से कानों में पहने याकूत के स्टड कभी छुप जाते, कभी ज़ाहिर हो जाते। वो चेहरे पर बेजारियत लिए कदरे पुरसकून से कोने में अकेली बैठी थी। सामने टेबल पर उसके स्याह बैकपैक के साथ कॉफ़ी ऑरेंज केक का स्लाइस रखा था। वो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के 7वें सेमेस्टर की स्टूडेंट थी और लाहौर से माइग्रेशन करवाकर इस्लामाबाद आई थी, जिसकी वजह सिर्फ उसके अजीज़ दादा जान की वफ़ात थी। उसे याद था वो 11 साल की थी जब उसके माँ बाप उम्रे पर गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए थे। उनकी उम्रे से वापसी पर प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी। इसके बाद उसकी ज़िंदगी का महवर सिर्फ उसके दादा जान थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद वो अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही थी। सुल्तान साहब उसके दादा के अजीज़ दोस्त थे जो आखिरी वक्त तक उनके साथ रहे थे, और इसी दोस्ती की खातिर वो उसे तन्हाई से बचाने और देखभाल की जिम्मेदारी लिए अपने साथ इस्लामाबाद ले आए थे। बेशक उसके दादा ने उसकी परवरिश एक मजबूत लड़की की तरह की थी। उसे माँ बाप की वफ़ात के बाद दादा ने उसे लेकर बहुत कम रोने दिया था। अगर कभी वो उसे रोता देख भी लेते तो उसे समेट कर इस तरह बहलाते कि वो नादिम सी हो जाती। रफ्ता रफ्ता वो पूरी तरह बहल गई। उसने जान लिया कि वो अकेली इस गम का शिकार नहीं है, और भी बहुत से बच्चे माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं, और उनके पास तो उस जैसे मुखलिस और मोहब्बत करने वाले दादा जान भी नहीं होंगे। एक चीज़ जिसका शिकार उसे कभी नहीं होने दिया गया था वो थी एहसास कमतरी। वो खुद एतमाद होने के साथ साथ खुद से मोहब्बत भी करती थी, और शायद इसी चीज़ ने उसे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बेनियाज भी बना दिया था। आज के लेक्चर्स भी उसने सोई जागी कैफियत में लिए थे। यहाँ पर कोई भी उसका जानने वाला नहीं था, और ना ही उसने किसी क्लास फेलो के साथ दोस्ती करने की कोशिश की थी। लाहौर में भी उसकी चंद ही दोस्तें थी जिनके साथ वो फारिग वक्त गुजार लिया करती थी। वो अपनी कंपनी खुद ही इंजॉय करने की आदी थी, लेकिन फिर भी आज उससे यूनिवर्सिटी काट खाने को दौड़ रही थी। वो बार बार रेस्ट वॉच में टाइम देख रही थी कि सब मोइज़ आया और वह जल्दी से घर पहुंचे। घर आकर दादा सुल्तान जान के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गई। फिर उसकी आंख शाम को खुली। खाने की टेबल पर दादा जान और उज़ैर के साथ चंद मिनट की खुश गप्पियों के बाद ज़हन पर चाहे उदासी कदर कम हुई तो वो कुछ बेहतर महसूस करने लगी। डिनर करके दोबारा से अपने कमरे में आ गई। न चाहते हुए बेड पर बैठकर आज की असाइनमेंट्स पर गौर करने लगी। असाइनमेंट बनाते हुए उसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। टाइम देखा तो 11:15 का वक्त था। उसने जल्दी से सब कुछ समेटा, वार्डरोब से एक आरामदेह सूट निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। ताज़ा दम होने के बाद उसने सोने का इरादा किया, लेकिन भूख ने ऐसा ना करने दिया। नम बालों को जल्दी से हाथ से सीधा करते कमरे से बाहर निकल गई। ज़ीने उतरकर अपनी धुन में टीवी लाउंज से मलका किचन में दाखिल हुई। आगे बढ़कर जल्दी से फ्रिज खोला और सामने रखी टोकरी से एक नाशपाती उठाई। फिर उसमें दांत गाड़ते वापस मुड़ी। सामने ही काउंटर की दूसरी जानिब रखे वो ऊंचे स्टूल पर बैठा। शब ख्वाबी के लिबास के तौर पर पहने जाने वाली टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस पानी के गिलास से छोटे छोटे घूंट भरता स्पार्ट से अंदाज में उसे देखने में मगन था। आयरा के हाथ से नाशपाती छूटते छूटते बची। उसने बगौर उसके चेहरे को देखा। उसकी नज़र हदीद के हेज़ल ब्लॉन्ड बालों में अटक सी गई। ये बाल, ये आंखें। उसके जहन में एक कुंदा सा लपका। आज से 7 माह पहले उसके दादा कैंसर की बीमारी में मुब्तला हुए थे। अपने दादा से ज़्यादा आयरा खुद तकलीफ़ में थी। दादा की बीमारी की फ़िक्र में उसे बहुत सी बातें भूलने लगी थी। कभी खाना सिरे से खाती नहीं और कभी कभी 2 दफ़ा खा लेती। ज़्यादातर सुबह दादा को नाश्ता करवाते और दवाई देते देते यूनिवर्सिटी से लेट हो जाती थी, और फिर लेट होने का सिलसिला तकरीबन 7 माह ऐसे ही जारी रहा। रोज़ाना बस भी छूटने लगी। उसे ड्राइविंग ठीक से नहीं आती थी, लेकिन उनकी बीमारी के दौरान उसने अच्छे से ड्राइविंग सीख ली थी। इसी तरह एक सुबह वो ज़रूरत से ज़्यादा लेट हो गई। उसे जल्दी जल्दी पहुंचकर प्रेजेंटेशन देनी थी। उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ाई। मेन रोड पर आकर सामने से आती सफ़ेद SUV से टकराते टकराते बची।
بہت کوشش کے باوجود بھی دونوں گاڑیوں کا آپس میں ہلکا سا تصادم ہو گیا۔ اس نے زرد پڑتی رنگت کے ساتھ بے ساختہ بریک پر پاؤں رکھا۔ چند لمحوں بعد گاڑی کی ونڈو پر دستک ہوئی۔ اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری، ایک گہرا سانس خارج کر کے کانپتے ہاتھوں سے بٹن دبایا تو شیشہ نیچے گرتا گیا۔ آئرہ کی نظر سیدھی سنہری آنکھوں اور سنہری بالوں والے حدید عالم سے جا ٹکرائے، جو ونڈو پر جھکے چہرے پر دبا دبا غصہ لیے اسے باہر آنے کو کہہ رہا تھا۔ محترمہ، میں نے کہا ہے باہر تشریف لائیے۔ اس دفعہ اس نے قدرے چبا کر شعلے اگلتی نظروں سے اندر بیٹھی چھوٹے بالوں کو کھینچ کر 2 انچ کی پونی میں باندھے آئرہ کو دیکھتے کہا تو وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اسبات میں گردن ہلاتے چابی گھمائی اور کار بند کی، پھر باہر نکلنے کا ارادہ ملتوی کیے دروازوں کو اچھے سے لاک کیا اور سیاہ آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی لیے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں باہر نہیں آؤں گی کیونکہ میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی ہوں، اور دوسری بات میری کوئی غلطی نہیں، یہ سب ایک اتفاق تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ سو آپ اپنا اور میرا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے پیچھے ہٹ جائیے تاکہ میں وقت پر یونیورسٹی پہنچ سکوں۔ جواباً حدید اس کے اس قسم کے سفاکی سے بولے جانے والے سفید جھوٹ پر اشش کر اٹھا۔ محترمہ، آپ کسے بیوقوف بنا رہی ہیں؟ آپ نے اپنی سپیڈ چیک کی ہے؟ کیا تھا سپیڈ کو؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ واٹ؟ اس کے اس انداز نے حدید کو آگ ہی تو لگا دی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی اور اسی وقت باہر تشریف لائیے۔ وہ بھینچے ہوئے لہجے میں جیسے گھرایا تھا۔ ایکسکیوز می، اب آپ مجھ سے کافی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا، اور اگلے 3 سیکنڈ میں اگر آپ میری کار سے پیچھے نہ ہٹے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کیا کروں گی۔ اچھا کیا کریں گی آپ؟ میں کروں گی یہ کہ پہلے میں آپ کی آنکھوں میں پیپر سپرے پھینکوں گی۔ پیپر سپرے؟ اس نے دروازے کے ساتھ اٹکا سپرے کھینچ کر اس کے سامنے لہرایا۔ پھر میں کسی بھی 1043 جیسے نمائندے کو کال کرنے کی بجائے یہاں پر چیخ چلا کر لوگوں کو اکٹھا کروں گی اور انہیں کہوں گی کہ آپ مجھے ہیراس کر رہے ہیں، اور پتہ ہے کیا؟ اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ سب لوگ 1 منٹ کے اندر اکٹھے ہو کر آپ کو ذلیل کر دیں گے۔ کچھ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، کچھ ویڈیوز بنائیں گے۔ رہی میں تو مجھے مصنوعی طور پر ہی صحیح لیکن مظلومیت بھری نگاہوں سے دیکھا جائے گا اور عزت سے رخصت بھی کیا جائے گا، کیونکہ مائی ڈیئر یہ پاکستان ہے، یہاں پر زیادہ تر لوگ فارغ اور تماشبین ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس وقت CCTV فوٹیج کے متعلق سوچ رہے ہیں تو مت سوچیے، ان پر غور کرنا تو فی الحال بہت دور کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی کوئی ایک بھی اس قسم پر زور دیا گیا ویڈیو لیک ہو گئی تو سوچیے کیا عزت باقی رہ جائے گی آپ کی مسٹر۔ اپنے گیٹ اپ سے آپ مجھے ایلیٹ کلاس کے ایک ویلیویبل بزنس مین لگ رہے ہیں۔ سو آئی ایم 110% شیور آپ یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے میری کار سے ہاتھ ہٹائیے، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس نے سامنے والے کی حد سے زیادہ سرخ پڑتی رنگت کو دیکھے بغیر شیشہ اوپر چڑھایا، چابی گھمائی اور ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا۔ حدید بے اختیار مٹھیاں بھینچ کر پیچھے ہٹا۔ وہ زن سے گاڑی اڑا لے گئی۔ I will never forgive you, idiot! وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنی کار کی طرف پلٹ رہا تھا۔ نان سینس! اس کی بڑبڑاہٹ ہنوز جاری تھی۔ منظر تحلیل ہوا۔ سنہری صبح آہستہ آہستہ سنہری بالوں میں تبدیل ہوئی تو وہ حال میں واپس لوٹی جہاں سامنے اسٹول پہ بیٹھا حدید اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو ناپسندیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اوہ نو! آئرہ نے جلدی جلدی ناشپاتی کے ٹکڑے کو چبا کر زبردستی الگ سے نیچے اتارا۔ اس نے تب سوچا تھا اگر زندگی میں یہ شخص دوبارہ اسے کہیں ملا تو وہ اسے معذرت ضرور کرے گی، لیکن اس طرح ملے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، مانا دنیا گول ہے لیکن اتنی بھی کیا گول کہ آپ نے اس کو ہی میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے، وہ بھی اس صورت میں۔ ہائے! اس نے چہرے پر خوشامدی مسکراہٹ لیے دوستانہ انداز میں ہاتھ ہلایا جیسے بہت اچھے مراسم رہ چکے ہوں۔ نان سینس! حدید نے آنکھوں میں ناگواری لیے بھرپور طریقے سے نظر انداز کیا اور اسٹول پیچھے دھکیلتا باہر چلا گیا۔ سمجھتا کیا یہ اپنے آپ کو؟ خیر جو بھی سمجھتا ہے میری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے جلدی سے ناشپاتی ختم کیا اور درمیان والا حصہ ڈسٹ بن میں اچھال دیا۔ اگر انسان بے نیاز ہو تو پھر اتنا بے نیاز ہو۔ رات کو سالیہ کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ ادینہ 10-15 دن کے لیے اسلام آباد آ رہی ہے، تم کل ایئرپورٹ سے پک کر لینا اسے، دادا جان نے حدید کو کہا۔ سالیہ بیگم دادا جان کی اکلوتی بیٹی تھی اور حدید اور معیز کی پھپھو جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ دبئی میں مقیم تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی شادی کے بعد لندن تھی اور چھوٹی ادینہ فیشن ڈیزائنر جو کل ایک دوست کی شادی کے سلسلے میں پاکستان آ رہی تھی۔ وہ میک اپ کی دکان پاکستان خیر سے آ رہی ہے؟ معیز جو اتنے پرسکون طریقے سے اپنا پسندیدہ ناشتہ کر رہا تھا فوراً سے الرٹ ہوا۔ معیز، دادا جان نے اسے آنکھیں دکھائے۔
वैसे तो कल मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन अगर मैं फारिग हुआ तो ले आऊँगा, नहीं तो ड्राइवर को भिजवा दूँगा। अब तुम्हें क्या मसला है बरखुरदार? वो मोइज़ के चेहरे पर नमूदार होने वाली नापसंदीदगी देख चुके थे। सिर्फ मसला? मसाइल कहिए दादा जान, मसाइल। मुझसे तो उन मोहतरमा की अरबी नुमा उर्दू ही नहीं संभाली जाती, बाकी सब तो बात की बात है। तासुब भरे अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया, फिर कुछ सोचते हुए उसकी शरारती आंखें चमकी तो बोला, लेकिन कोई मसला नहीं, इस दफ़ा काफ़ी मज़ा आएगा मिस अदीना की आन पर, क्योंकि इस दफ़ा आयरा भी तो है। उसने बात मुकम्मल करके एक नज़र आयरा पर डाली, जो नासमझी से उसे ही देख रही थी। दूसरी नज़र दादा जान पर, जो उसे नज़रअंदाज करते सेब की काश खाने लगे। साथ ही किन अखियों से हदीद को देखा, जो संजीदगी से नाश्ता कर रहा था। सबका इतना सर्द रद्द अमल देखकर वो बदमज़गी से बचा हुआ बेसेंट खाने लगा। आयरा, ये क्रीम चीज़ पास करना प्लीज़। मोइज़ ने आयरा के पास रखी बोतल की तरफ इशारा किया। आयरा ने सर को जुम्बिश देते बोतल उठाई और अगले ही लम्हे सामने रखा जूस का गिलास अनजाने में हाथ लगने से उल्ट गया। वो खुद तो बर वक्त कुर्सी धकेल कर पीछे हट गई, लेकिन जूस की काफ़ी ज़्यादा मिकदार हदीद की सफ़ेद शर्ट दागदार कर गई। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? वो शशदर सा अपनी दागदार शर्ट देखता रह गया। आई एम सॉरी, वो मैं। उसकी आवाज़ हलक में अटक कर रह गई। वो आवाज़ पाकता सी आगे बढ़ी, टेबल के वस्त में रखे टिश्यू के डिब्बे से 2-3 लीफ खींचकर हदीद की तरफ बढ़ाए। वो उसके बड़े हुए हाथ को नज़रअंदाज करते गोद में धरे नैपकिन को हटाता उठ बैठा। हाथ बढ़ाकर खुद ही डब्बे से दो टिश्यू खींचकर शर्ट साफ की, फिर आयरा को देखते झुंझला कर बोला, आप अपनी सेंसेस का इलाज करवाइए प्लीज़। हदीद, उसने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ, तुम जाकर चेंज कर लो, कोई बड़ा मसला नहीं है। दादा जान एहसास तौहीन से सुर्ख पड़ती आयरा को देखते जल्दी से बोल उठे, अब और कर भी क्या सकता हूँ सुल्तान साहब। वो जब भी बेबस होता था दादा जान को उनके नाम से पुकारता था। दादा जान ने उसका सुर्ख चेहरा देखते बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट जब्त की। हदीद खफकी से बुड़बड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ग्रैंडपा, पता नहीं ये अपने आप को समझते क्या हैं, बट ट्रस्ट मी, ये सब गलती से हुआ है। उसने हदीद के मंजर से हटते गहरी सांस ली। जानता हूँ बच्चे, और ये बात तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आई कि आखिर ये अपने आप को समझता क्या है। दादा जान ने मसनूई संजीदगी से कहा तो मोइज़, जो पहले ही उस सारे ड्रामे से महजूज हो रहा था, खुल कर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद ज़ारा भी ने सब कुछ अच्छे से साफ कर दिया। हदीद ऑफिस चला गया। दादा जान अखबार की सुर्खियों पर नज़र दौड़ाने लगे और आयरा मोइज़ के साथ यूनी के लिए निकल गई, क्योंकि मोइज़ ने भी हाल ही में उसी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था और आज उसका पहला दिन था। मैं जानती हूँ तुम शुरू से ही सिर्फ हेल्दी खाना खाते हो और वेजिटेबल्स तो तुम्हारी हमेशा से फेवरेट रही हैं। वो मुस्कुराते हुए हदीद की पसंद के मुताबिक ढेर सारी सब्जियों का सलाद उसकी प्लेट में डालने लगी तो उसने सर को शुक्रिया में जुम्बिश दी। मोइज़ ने नागवारी से पहलू बदला। स्टेक का पीस प्लेट में डालती आयरा ने सरसरी सी एक नज़र एंड डाइनिंग टेबल के ऊपर लटकते फानूस की जर्द रोशनी में चमकती स्याह टॉप के साथ गले और हाथों में ढेर सारी सुनहरी जंजीरें पहने अदीना को देखा, जो आंखों में मोहब्बत का जहान लिए हदीद की प्लेट में सब्जियां डाल रही थी। वो लम्हा भर के लिए उसकी आंखों में मौजूद चाहत देख कर टटकी, फिर सर झटक कर कांटे को चिकन फिले में गाड़ते छुरी से एक टुकड़ा काट कर मुँह में रखा। और अदीना, जब उसे पता चला था कि आयरा दादा जान के अजीज़ मरहूम दोस्त की पोती और अब मुस्तकिल तौर पर यहीं रहेगी, वो काफ़ी हद तक मोहताज सी हो गई थी। उसकी बातों और हरकतों से इनसिक्योरिटी छलकने लगी थी। आयरा कल से अदीना की चुभती हुई नज़रों को लेकर कंफ्यूज थी। अब उसे सारी बात समझ आ चुकी थी। इंटरेस्टिंग। स्टेक चुबाते वो दिल ही दिल में अदीना की उन चुभती हुई नज़रों का मफहूम जानकर सादगी से मुस्कुरा दी। उसने गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राई से भरी प्लेट काउंटर पर रखी, फ्रिज खोलकर केचप की बोतल और कोक का टन निकालकर वापस आई। एक हाथ में प्लेट उठाई, दूसरे में केचप, बगल में कोक टन दबाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले वो दरवाजे से बाहर निकलकर लाउंज अबूर करती, अपनी धुन में मोबाइल पर टाइपिंग करते किचन में दाखिल होते हदीद से बुरी तरह टकरा गई। उफ! प्लेट बेसाख्ता हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हुई। कोक टन भी गिरकर ज़मीन पर गोल गोल घूमने लगा। केचप की बोतल किसी तरह हाथ में रह गई। आयरा ने सदमे से ज़मीन पर बिखरे फ्राइज़ को देखा। आप अपनी सेंसेस को इस्तेमाल में लाना कब सीखेंगी? हदीद दबी दबी आवाज़ में दांत पीस कर बोला। हेल्थ कॉन्शियस हदीद को वैसे भी उसकी फ्राइज़ ज़ाया होने से रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा था। वो उसकी बात क्या सुनती। वो तो अभी तक सदमे से आंखें फैलाए ज़मीन पर बिखरी अपनी 1 घंटे की मेहनत को ज़ाया होते देख रही थी।
اسے فرائز اپنے لیے خود بنائے تھے کیونکہ زہرا بھی رات کو جلدی سو جاتی تھی، اس لیے وہ رات کو لگنے والی بھوک کا زیادہ تر علاج خود کیا کرتی تھی۔ ایکسکیوز می محترمہ، اب کس مراقبے میں چلی گئی ہیں آپ؟ حدید کے دوبارہ مخاطب کرنے پر وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹی۔ اگلے لمحے اس نے شدید غصے کے زیر اثر ہاتھ میں پکڑی کیچپ کی بوتل پوری قوت سے حدید کو دے ماری۔ کیچپ کی بوتل کھل کر حدید کے سفید کرتا شلوار کو بری طرح داغدار کرتی گئی۔ واٹ دا ہیل از دس؟ اس کے لہجے میں بیک وقت بے یقینی، غصہ اور بے بسی در آئی۔ محترمہ، آپ مجھے میرا قصور بتائیں گی؟ آواز بلند ہوئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ یہ میری پچھلے 1 گھنٹے کی محنت تھی جو صرف آپ کی وجہ سے ضائع ہوئی ہے۔ پہلے آلوؤں کو دھونا، پھر چھیلنا اور پھر کاٹ کر اسے فرائی کرنا، یہ سب آسان کام ہے۔ ہاں، وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، ابھی اور اسی وقت فرائز لا کر دیں مجھے، کیونکہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں حکم جاری کیا۔ جو کچھ ابھی آپ نے میرے ساتھ کر دیا ہے، اس نے اپنے کرتے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں فرائز لا کر دوں گا؟ حدید متحر تھا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ غلطی آپ کی ہے سو بھگتیں گے بھی آپ ہی۔ کیا ادائے بے نیازی تھی! ماشاء اللہ سے کیا تیز اور سینسیبل آنکھیں پائی ہیں آپ نے کہ میں اب کیا ہی کہوں ان کے بارے میں۔ وہ اپنے داغدار کرتے کو دیکھ کر سخت جھنجلا رہا تھا، پھر غصے اور اشتعال کو دباتا چینج کرنے کے ارادے کمرے کی طرف چل گیا۔ چلیں کوئی نہیں، آپ کی تو تیز اور سینسیبل ہے نا، یہی کافی ہے۔ بلکہ آپ ایک کام کریے، وہ حدید کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں اپنی دونوں آنکھیں ڈونیٹ کر دیتی ہوں، اور جب کہ آپ کی دونوں آنکھیں ضرورت سے زیادہ تیز ہیں تو آپ اپنی ایک تیز آنکھ مجھے ڈونیٹ کر دیں۔ اس طرح ہم ایک آنکھ سے گزارا کر لیں گے۔ آفٹر آل آپ کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ تیز اور سینسیبل جو ہیں۔ وہ بھنا کر مڑا اور چبا کر بولا، آپ سے زیادہ سلی گرل میں نے اس دنیا میں آج تک نہیں دیکھی۔ اچھا، پھر میرا نام کب آ رہا ہے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں؟ اس کی رٹھائی عروج پر تھی۔ آپ ایک نہایت ہی ایل مینرڈ اور نان سینس لڑکی ہیں، یہ آپ بہت دفعہ بتا چکے، کوئی نئی بات کریں۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ جواباً حدید نے غصہ ضبط کرتے بظاہر تحمل سے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر ڈور نوب پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا، آئرہ اس کا ہاتھ نوب سے جھٹک کر پیچھے کرتی بدتمیزی سے بولی، 1 منٹ، یہ جا کدھر رہے ہیں آپ؟ میری فرائز کا بندوبست کریں پہلے۔ مس آئرہ جہانگیر، لسن ٹو می کیئرفلی، حدید نے بلند آواز میں غصے سے کہتے سختی سے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ دائیں بائیں ہاتھ جماتے ہلکا سا جھک کر بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے آج تک کسی کی اتنی بدتمیزی برداشت نہیں کی، اور اگر آپ کی برداشت کر رہا ہوں تو آپ اس کی وجہ اچھے سے جانتی ہیں۔ آپ اس گھر میں میرے دادا کی مہمان ہیں تو مہربانی فرما کر مہمان ہی بن کر رہیے۔ یہ آخری دفعہ تھا، آئندہ میں آپ کی اس قسم کی کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، اور جب تک آپ یہاں ہیں یہ یاد رکھیے گا۔ حدید کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کی تپش پر سانس روکے آئرہ کا پہلی دفعہ صحیح معنوں میں رنگ اڑا تھا۔ لاؤنج کی گلاس ونڈو سے نظر آتے لان کو دیکھو تو ادینہ آنکھوں میں چبھن لیے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی ایک فون کال سے فارغ ہوئی تھی۔ کال سے فارغ ہوتے اس کی نظر سامنے ونڈو کے پار نظر آتے منظر میں جکڑی۔ اس سے پہلے وہ اندر جاتی لان کی دوسری طرف سے آتے معیز کو دیکھ کر بے ساختہ رکی۔ معیز، بات سنو، یہ سب کیا ہے؟ اس نے ونڈو کی طرف اشارہ کیا جہاں حدید ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑا آئرہ سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن دور سے دیکھنے والا کوئی بھی انسان کچھ اور سمجھ کر بآسانی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا تھا۔ معیز ونڈو سے نظر آتے منظر کو دیکھ کر ٹھٹکا، سنبھلا، پھر اسی لمحے آنکھوں میں حیرت کی جگہ شرارتی چمکنے لی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس میں کیا نئی بات ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ آر یو سیریس معیز؟ اس نے بے یقینی سے معیز کو دیکھا۔ یس، آئی ایم ڈیم سیریس مس ادینہ۔ میرے جس پاہی کے پیچھے آپ پاگل ہو کر اس کے خواب دیکھتی ہیں وہ اب اپنا دل کسی اور کو دے چکا، اور کس کو دے چکا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے 2 الٹے قدم واپس لیتے ادینہ کے سامنے آ کر بولا، ویسے بڑا کوئی اسٹرانگ قسم کا افیئر چلا رہے ہیں یہ دونوں۔ وہ ان کی جانب اشارہ کر کے معنی خیزی سے ایک آنکھ دباتا لان عبور کر گیا۔ پیچھے کھڑی ادینہ مٹھیاں بھینچے غم و غصے سے ونڈو میں تب تک دیکھتی رہی جب تک حدید اور آئرہ منظر سے غائب نہ ہو گئے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے لان کے وسط میں رکھی لان چیئرز پر بیٹھی پریزنٹیشن سلائڈز تیار کر رہی تھی، لیکن سخت محنت کے باوجود بھی پریزنٹیشن ٹھیک سے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ بند کر کے سامنے ٹیبل پر پٹخا، اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے آنکھیں موند کر کرسی کے پشت سے سر ٹکا دیا۔ واٹس اپ آئرہ؟
अदीना की आवाज़ पर चौंक कर उसने आंखें खोली। नथिंग, आओ बैठो, मुस्कुराते हुए सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया, मगर अदीना बैठने की बजाय खड़ी रही। आयरा, तुम्हारे दादा को फौत हुए कितने दिन हो गए हैं? उसे सीने पे बाजू लपेटे तल्खी से पूछा। 1 माह 3 दिन। आयरा ने अचंभे से अदीना के चेहरे के तासुरात को जांचने की कोशिश की थी, लेकिन खैरियत? तुम क्यों पूछ रही हो? फिर तो काफ़ी अफसोस की बात है आयरा कि तुमने उनके जाते ही 3rd क्लास काम भी शुरू कर दिए। मतलब? आयरा करंट खाकर कुर्सी की पुश्त छोड़कर सीधी हुई। खैर, अब तुम इतनी भी मासूम नहीं बन सकती मेरे सामने। उसके लहजे में अजीब सी काट थी। मैं और हदीद थोड़ी देर पहले तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे कि तुम्हें एटलीस्ट अपने दादा की इज्जत की ही लाज रख लेनी चाहिए थी। अदीना, जो भी कहना है खुलकर कहो। वो गुस्सा जब्त करते मुट्ठियाँ भींचकर उठ खड़ी हुई। हदीद ने मुझे तुम दोनों के न्यू रिलेशनशिप के बारे में बताया है। और पता है वो क्या कह रहा था? वो तंजिया मुस्कुराते हुए ज़रा सा उसकी जानिब झुकी। क्या कह रहा था? उसने फ़ौरन इस्तफ़ार किया। वो कह रहा था, कैसी बेशर्म लड़की है आयरा जहांगीर, जिसे मेरे साथ इस किस्म का रिश्ता बनाते हुए अपने दादा की मौत का दुख भी भूल गया। और जस्ट शट अप अदीना। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, आयरा ने कोफाज़दा लहजे में उसकी बात काटी। तुम्हारी इस बकवास का ठीक ठाक जवाब तो मैं बाद में देती हूँ। पहले ज़रा तुम्हारे उस सो कॉल्ड महबूब हदीद आलम की खबर ले लूँ। वो सुर्ख चेहरा लिए अदीना को परे धकेलती अंदर की तरफ बढ़ गई। अपने कमरे के ड्रेसर मिरर के सामने खड़ा हदीद अपने अक्स को देखता टाई की नॉट बांध रहा था। एक नज़र घड़ी पर भी डाली। बिजनेस पार्टी में शिरकत के लिए देर हो रही थी। उसने जल्दी से रिस्ट वॉच पहनकर कफ लिंक्स उठाए। तभी दरवाज़ा धार से खुला और वो आंधी तूफान की तरह अंदर आए। आस्तीन पे कफ लिंक्स नथी करते उसने बेसाख्ता नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। आयरा का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। समझते क्या हैं आप अपने आप को? हाँ, वो भूखी शेरनी की तरह उसके पास आकर घर आई। एक्सक्यूज़ मी। उसने नासमझी से आयरा को देखा। आपको ज़रा भी एहसास है दूसरों की फीलिंग्स का? आयरा ने उसके सीने पे दोनों हाथ रखकर पूरी कुव्वत लगाकर उसे पीछे की तरफ धकेला तो वो हल्का सा लड़खड़ा गया। बिहेव। 1 सेकंड के अंदर उसका सफ़ेद चेहरा गुस्से की ज़्यादती से गुलाबी माइल हुआ। आपको किसने हक दिया कि आप सब कुछ जानने के बावजूद हमारे उस रिश्ते का इश्तिहार सबके सामने लगाएं? इस दफ़ा उसकी आवाज़ बुलंद होने के साथ भरा सी गई। आप जो भी कह रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ। आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अंडरस्टैंड? उसने चीख कर उसकी बात काटते फिर से उसे पीछे की जानिब धकेला, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं लड़खड़ाया। आई सेड बिहेव योरसेल्फ आयरा। उसे शदीद गुस्सा आया था, लेकिन उसने आयरा की आंखों में उभरने वाली पोशीदा नमी को देखते आराम से उसके हाथ अपने सीने से हटाए। आप? जवाबन वो रंधे हुए लहजे में सिर्फ इतना ही कह सके और चेहरा हाथों में छुपाए ड्रेसिंग टेबल के साथ रखे स्टूल पर बैठती चली गई। हदीद का जहन भग से उड़ गया। उसने गौर से आयरा को देखा जो हथेलियों से चेहरा छुपाए हौले हौले लर्ज रही थी। वो ट्रांस की कैफियत में आगे बढ़कर घुटनों के बल नीचे बैठा, उसके हाथों में छुपे चेहरे के करीब उसे देखता रहा। चंद साहतें और गुजरी। उसने उसकी कलाई थाम कर हाथ हटाए तो वो साकित रह गया। पूरी शिद्दत से रोने की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। हदीद ने उसे इस तरह रोते हुए कहाँ देखा था। वो तो हमेशा लड़ती हुई पाई गई थी और इस लम्हे उसे बुरी तरह एहसास हुआ था कि वो लड़ती हुई ही अच्छी लगती थी। आयरा, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है? उसने उसकी लर्जती हुई बंद आंखों पर नज़र टिकाए पूछा। उसकी आंखों से निकलने वाला पानी चेहरे को भिगोता हुआ उसकी थोड़ी से टपक रहा था। आयरा, उसने इस दफ़ा नरमी से पुकारा। ऐसा कब हुआ था कि हदीद आलम ने किसी की बिला वजह बदतमीज़ी के बदले में इतनी नरमी बरती हो? लेकिन इस वक्त वो बेख्तियार ये सब कर रहा था। उसने शिकायती अंदाज में रोती हुई आंखें उठाकर हदीद को देखा और हदीद उसे सब भूल गया कि वो इस वक्त कहाँ बैठा और क्यों बैठा। याद था तो सिर्फ ये कि उसे उन रोती हुई स्याह आंखों को उतने करीब से नहीं देखना चाहिए था। आपको अंदाज़ा भी है मेरे ग्रैंडपा मेरे लिए क्या थे? वो मेरा सब कुछ थे। उनको खोने के बाद मैंने अपनी पूरी दुनिया खो दिया। आप अदीना से कह भी कैसे सकते हैं कि मुझे उनके मरने का दुख नहीं है? उसके रोने में और शिद्दत आई। क्या कहा है मैंने अदीना से? उसके जहन में एक सुर्ख बत्ती जलने बुझने लगी। आप क्या समझते हैं मुझे? आपको मेरे बारे में इस तरह की कोई भी बात करने का हक नहीं पहुँचता। वो तेज़ आवाज़ में रोते हुए कह रही थी। मैं आपके लिए सिर्फ मजाक हूँ और कुछ नहीं। जो रिश्ता बाद में ख़त्म होना था मैं उसे आज अभी और इसी वक्त ख़त्म करना चाहती हूँ। वो अब रोने के साथ पूरी तरह बरहम हो रही थी। हदीद बिना कुछ बोले टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा। उसे लगा वो उसे पहली दफ़ा देख रहा है। गुलाबी रंगत वाला बैज़वी चेहरा, पुरकशिश नकूश, सफ़ेद रंग की ढीली सी ड्रेस शर्ट के साथ बॉब स्टाइल में कटे छोटे स्याह बाल
और कानों में याकूत के स्टड। वो उसे कदमों में बैठा उसे गौर से देखने लगा। देखते ही देखते उसकी सफ़ेद ड्रेस शर्ट सफ़ेद मार्बल की टाइलों वाले लंबे से कॉरिडोर में तब्दील होती गई। 1 माह 3 दिन कबल का मंजर। वो एक अस्पताल का सर तवील कॉरिडोर था जिसमें खड़े हदीद और सुल्तान साहब किसी बात पर एक दूसरे से उलझ रहे थे। हदीद, मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक पेपर मैरिज होगी, एक कागजी निकाह। जैसे ही मुझे आयरा के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तुम उसे छोड़ देना, दादा जान ने इल्तिजाई अंदाज में कहते हदीद के तने हुए नकुश को देखा। दादा जान, मैं मानता हूँ हदीद, हैदर साहब आपके बेहतरीन दोस्त है, लेकिन फिर भी मैं इतना बड़ा फ़ैसला ऐसे अचानक कैसे कर लूँ। वो सख्त खफा हो रहा था। बाकी और कोई रिश्तेदार नहीं है उनका जो इन मोहतरमा की इस सिक्योरिटी के लिए, आपको सिर्फ मैं ही नज़र आ रहा हूँ। अब वो बेबस होने लगा। कोई काबिल भरोसा होता तो मैं तुम्हें कहता। दादा जान ने तहम्मुल से हदीद को देखा। वो खुद भी जानते थे जो कुछ वो हदीद से करने का कह रहे हैं बिना जान पहचान के अचानक किसी भी इंसान के लिए ये सर अंजाम देना इतना आसान नहीं था। क्या हैदर साहब ने खुद कहा है आपको इस रिश्ते के लिए? नहीं, वो इतना खुददार है कि ऐसी बात वो अपने आखिरी वक्त में भी नहीं कर पा रहा। लेकिन मुझे तो पता है ना कि उसके बाद उसकी पोती का कोई भी इतना मुखलिस रिश्ता नहीं है जो बगैर किसी लालच के उसकी हिफाजत कर सके। बस तुम इतना समझ लो हदीद, मुझे अपनी बचपन की दोस्ती का थोड़ा सा हक अदा करना है। दादा ने जितने मान से कहा था, हदीद ना चाहते हुए भी मज़ीद इनकार ना कर सका। वैसे भी उसके नज़दीक ये रिश्ता चंद माह का था। ग्रैंडपा अस्पताल के बिस्तर पर लेटे मुख्तलिफ नालियों में जकड़े अपने दादा हैदर साहब का हाथ थामे बैठी। आयरा वीरान आंखों से उनका हाथ बार बार हिला रही थी कि शायद वो उसकी तड़प भरी आवाज़ सुनकर उठकर बैठ जाएंगे। प्लीज़ मुझसे बात करें, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है ग्रैंडपा। लेकिन वो टस से मस ना हुए। आयरा बेबसी से उनके कमज़ोर हाथ पर माथा टिकाते सिसक पड़ी। वो उनके गर्म हाथ को कभी अपने गाल से लगा रही थी, कभी चूम रही थी। वो जानती थी जब तक ये हाथ गर्म है सब ठीक है, जैसे ये हाथ सर्द पड़ेगा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अपने पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो बेख्तियार मुड़ी, एक सरसरी निगाह नुवार्द पर डाली। उसके दादा के अजीज़ दोस्त सुल्तान साहब के साथ एक और भी शख्स अंदर दाखिल हो रहा था। उसने चेहरा मोड़कर आंसू साफ किया और उसी तरह हाथ थामे बैठी रही। उसके ठीक आधे घंटे बाद जो भी हुआ उसे लगा सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा है। उसके दादा के आखिरी सांस लेने से पहले उसने खुद को किसी कागज़ पर दस्तखत करते पाया। फिर उसके दादा अपनी आखिरी सांस लेकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आयरा बहुत सी दुआओं के बाद भी उन्हें न बचा सकी और लाहौर छोड़कर सुल्तान साहब के साथ इस्लामाबाद आ गई। यादें धुंधली हो गई। सफ़ेद कॉरिडोर फिर से रोती हुई लड़की की सफ़ेद शर्ट में तब्दील हुआ तो हदीद हाल में वापस लौटा। मुझे उस रिश्ते को आज ही ख़त्म करना और उसके बाद आप किसी को भी मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। वो अपनी बहती हुई सुर्ख नाक को शर्ट की आस्तीन से रगड़ रही थी। हदीद उसकी शदीद बदगुमानी देखकर मुतासिफ हुआ। मैं अंदर आ सकता हूँ? वो दादा जान थे जो खुले दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुए थे। अजीब मरहले पर वो अंदर आए थे। उनकी आमद गैर मुतवक्की थी। आयरा और हदीद दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कुछ जज्बज हुए। आ जाइए, हदीद कहते हुए जल्दी से उठ खड़ा हुआ। वो उनके चेहरे से अंदाज़ा नहीं लगा सका कि उन्होंने क्या क्या सुना है। वो अंदर आए, एक नज़र रोती हुई आयरा को देखा। आयरा ने जल्दी से आंसू साफ किया और उठकर दादा जान से नज़र मिलाए बगैर बाहर निकल गई। पीछे दादा जान और हदीद एक दूसरे को देखते रह गए। मैं 2 दिन बाद वापस दुबई जा रही हूँ, अदीना ने सॉसेजेस का टुकड़ा काटते बाकायदा ऐलान किया। वो सब इस वक्त डाइनिंग हॉल में नाश्ते के लिए बैठे थे। छुरी कांटा चलाती आयरा का हाथ लहज़ा भर के लिए रुका, फिर सर झटकते दोबारा से प्लेट पे झुक गई। क्यों, क्या हुआ? अपनी साबका जल्दी पर तेल का काम करने वाली हरकत को भुलाए मोइज़ ने बेसाख्ता पूछा। मोइज़ और उसकी मासूमियत। अदीना की बात पर दादा जान ने चौंक कर हदीद को देखा जो इत्मीनान से नाश्ता कर रहा था। दादा जान के जहन की स्क्रीन पर रात का मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। देखो हदीद, तुम जानते भी हो कि उसका दादा मेरा बेहतरीन दोस्त था। उस दोस्ती के वास्ते मैंने तुमसे ये कुर्बानी मांगी थी, लेकिन उसके साथ हमारे दरमियान जो डील हुई थी वो यही थी कि ये निकाह सिर्फ तब तक के लिए है जब तक मुझे उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल जाता। क्या फिर भी तुम कुछ दिन के लिए समझौता नहीं कर सकते थे? दादा जान ने काफ़ी अफसोस से हदीद को देखते कहा। हदीद जो अपने चमकते स्याह बूटों पर नज़र टिकाए दोनों हाथ आपस में फंसाए सोफे पर बैठा था। उसने कुछ बेचारगी के अंदाज में गहरा सांस लिया और बोला, दादा जान, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने अदीना से ऐसी कोई बात नहीं की और आपको वाकई लगता है कि मैंने इस किस्म की कोई गुफ्तगू की होगी? उसने उल्टा बेयकीनी से सवाल कर डाला।
जो भी है तुम एक दिन के अंदर अंदर सब कुछ ठीक करोगे, बात ख़त्म। दादा जान ने 2 टोक फैसला सुनाया। ठीक है, मैं सब कुछ फिक्स करूँगा सुल्तान साहब, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैंने ऐसा वैसा कुछ भी किया है। वो खफकी के बावजूद उसे जताना नहीं भूला था, और दादा जान दिल ही दिल में अपनी चालाकी और हदीद का 1 मिनट में बेवकूफ़ बनने पर मुस्कुरा दिए। मुझे एक अर्जेंट काम के लिए वापस जाना पड़ रहा है। अदीना ने बिना इधर उधर देखे खाने की प्लेट पर नज़र जमाए जवाब दिया। सही सही, मोइज़ ने अक्लमंद बुज़ुर्गों की तरह बात में सर हिलाया। दादा जान और हदीद चुप रहे। नाश्ता मुकम्मल करने के बाद आयरा और मोइज़ यूनी जाने के लिए उठे तो दादा जान बोल पड़े। मोइज़, आज तुम अकेले जाओ, आयरा को मैं ड्रॉप कर दूंगा। माना कि आप 70 साल की उम्र में भी जवान हैं और गाड़ी खुद चला सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या राज है जिसकी मुझसे पर्दादारी है? उसने संजीदगी से शरारती आंखें सुकेड़ी। आयरा ने एक नज़र दादा जान को देखा। उनके तर्ज अमल में कल वाली बात का शायबा तक ना था। आ जाओ बच्चे, मोइज़ को नज़रअंदाज किया और आयरा को साथ लिए पोर्च की तरफ बढ़ गए। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, वो पैर पटकता उनके पीछे लपका। कुछ कहना था आपने ग्रैंडपा? उसने बलाखिर गाड़ी में छाई खामोशी तोड़ी। नज़रें स्टीयरिंग व्हील घुमाते दादा जान के हाथों पर जमी थी। अदीना ने तुम्हें जो तकलीफ़ पहुंचाई है उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। ओह, तो वो सब कुछ सुन चुके थे। ग्रैंडपा प्लीज़, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उसे दादा जान का माजरत करना वाकई अच्छा नहीं लगा था। आयरा बच्चे, पता है गलतफहमी बहुत बुरी चीज़ है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और हदीद के दरमियान बिला वजह ही कोई गलतफहमी पैदा हो। गलतफहमी? हाँ, गलतफहमी। बेशक तुम्हारा और हदीद का रिश्ता आर्जी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। तुम दोनों को एक दूसरे की नेचर का अच्छे से पता होना चाहिए। अदीना ने जो कुछ भी कहा वो सच था या झूठ, वो अच्छे से जान गई थी। दादा जान गलतफहमी का लफ्ज़ बार बार क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? अदीना ने जो भी कहा वो झूठ था, क्योंकि जिस हदीद को मैं जानता हूँ, जो मेरे हाथों में बड़ा हुआ है, वो इतना लाउबाली और कमज़र्फ इंसान नहीं कि किसी के बारे में ऐसी बात करे। जवाबन वो कुछ नहीं बोली, चुप सादे बैग की स्ट्रिप से खेलती रही। हदीद 9 साल का था जब उसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में वफ़ात हुई थी, और मोइज़ सिर्फ 1 साल का। दादा जान को संजीदगी से लंबी तमहीद बांधते देखकर आयरा ने अपनी तमाम तर तवज्जो उनकी जानिब मबजूल की। हदीद बचपन से ही दूसरे बच्चों की निस्बत कम शरारती था, लेकिन माँ बाप की वफ़ात के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ज़िम्मेदार होने के साथ संजीदा होता गया। मेरी बेहद मोहब्बत और तवज्जो भी उसकी तबीयत में शाही संजीदगी और खामोशी को कम नहीं कर सकी। उसकी ज़िम्मेदारी का आलम यह है कि उसने मोइज़ का बिल्कुल एक बाप की तरह ख्याल रखा है। फिर यही ज़िम्मेदारी और संजीदगी हमेशा के लिए उसकी तबीयत का हिस्सा बनती गई। मेरे रोकने के बावजूद भी वो एक मशीन की तरह काम करता है। इसी वजह से 27 साल की उम्र में वो अपने बाप का बिज़नेस संभालने के साथ अपनी सिविल फर्म भी बहुत कामयाबी से चला रहा है। उनके लहजे में हदीद के लिए अजीब सी अकीदत दर आई। वो दिल का बहुत ही प्यारा इंसान है, मेहरबान और अपनों का ख्याल रखने वाला। मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं बता रहा कि तुम हदीद के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता कायम रखो। इस रिश्ते को तुम अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर सकती हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों कभी भी एक दूसरे से नफ़रत ना करो। जब तक साथ रहो, सुकून से रहो, बिना किसी बदमज़गी के। वो दानिस्ता तौर पर उन दोनों का रिश्ता मजबूत कर रहे थे और चाहते थे उन दोनों को इस बात का पता ही ना चले। हमारे बड़े भी ना, जितना ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हम उतने होते नहीं हैं। अगर ऐसा है तो फिर अदीना ने मुझसे झूठ क्यों बोला है? उसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। सच कहूँ तो उसकी असल वजह का मुझे भी ठीक से नहीं पता। उसका जवाब सिर्फ अदीना ही दे सकती है। अदीना क्या जवाब देगी ग्रैंडपा? उसका जवाब मुझसे ही पूछ लें। क्या? उन्होंने अचंभे से गर्दन मोड़ी। यही कि वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड है। वेरी सिंपल। उसने विंड स्क्रीन को देखते इत्मीनान से कंधे झुकाए। दादा जान चंद लम्हे खामोशी से उसकी बात पर गौर करते रहे और फिर कहका लगाकर हंस पड़े। बीवी होने के नाते ऐसा चेक एंड बैलेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हदीद के साथ थोड़ी ज़्यादती हो रही है, क्योंकि वो अदीना को अपनी बहन समझता है। उन्होंने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई तो आयरा अपनी जगह खजल सी होकर पहलू बदल कर आ गई। बाकी उसकी 27 साल ज़िंदगी की गारंटी मैं खुद देता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आई। खैर, अदीना तो उन्हें भाई बिल्कुल नहीं समझती। वो झट से बोली, अगर ऐसा है भी तो वो अदीना का मामला है, हदीद की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने नीम रजामंदी से सर हिलाया। अभी भी उसका दिल हदीद के लिए पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। मेरी कल वापसी की फ़्लाइट है। जार से बिस्किट निकालती आयरा का हाथ थमा। गर्दन मोड़कर दरवाजे में इस्तादा अदीना को देखा। अच्छा,
انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو بتانے کا بہت شکریہ، تم یقیناً ناراض ہو مجھ سے، ہے نا؟ تم یہ بھی چاہتی ہوگی کہ میں تم سے معافی مانگوں؟ کیا نہیں مانگنی چاہیے؟ بسکٹ چباتے اس کا منہ لمحہ بھر کے لیے رکا۔ اور ناراض میں بالکل نہیں ہوں، کیونکہ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے، تم میری اپنی بالکل بھی نہیں ہو۔ اس کے لہجے میں سختی در آئی۔ ویسے سچ پوچھو تو آئرہ، تم وہ واحد لڑکی ہو جس سے مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت ہے، اور شاید پوری زندگی رہے گی۔ ادینہ کا لہجہ ناپسندیدگی اور افسردگی کے امتزاج سے بھرپور تھا۔ اس نفرت کی وجہ جان سکتی ہوں؟ جانتی تو وہ پہلے ہی تھی، لیکن اس کے منہ سے اعتراف سننے میں کیا ہی حرج تھا۔ حدید، ناٹ اے بگ ڈیل۔ حدید تم لے لو، مجھے نہیں چاہیے، جاؤ، تمہیں مفت میں دیا، اس نے بے نیازی سے کہتے ایک اور بسکٹ منہ میں ڈالا۔ اچھا مذاق تھا یہ۔ ادینہ کو ہنسی آ گئی، تمسخر اڑاتی ہنسی۔ جب تم جیسے لوگوں کو سب کچھ مل جاتا ہے، خاص کر جو ہماری قسمت میں ہو، وہ بھی، تو تم لوگ ہم جیسے خالی ہاتھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی مذاق کرتے ہو۔ جو چیز تمہاری قسمت میں لکھی ہے وہ میں نہیں لے سکتی، اور جو میری قسمت ہے وہ تم مجھ سے نہیں لے سکتی۔ سو ایسی باتیں کر کے اپنا مذاق مت بنواؤ ادینہ، اس نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ حدید کا نام میں نے بچپن سے ہی اپنے نام کے ساتھ سوچا، میں نے اسے زندگی کے ہر موڑ پر اپنی ذات کے ساتھ منسلک ہونے کے خواب دیکھے، لیکن آج وہ صرف تمہارا ہے، اس کی ذات پر صرف آئرہ جہانگیر ہی پوری طرح قابض ہے۔ کیوں؟ اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی۔ ادینہ، کیا تمہیں کبھی کسی نے بتایا نہیں کہ جو انسان چاہے یہ ہو اسے کسی اور سے نہیں مانگتے، بلکہ خود اس کو اسی سے ہی مانگتے ہیں؟ دوسروں سے کسی کی ذات کو کون مانگتا ہے؟ جواباً آئرہ کی بات پر وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دی۔ کب میں نے حدید کو حدید سے نہیں مانگا ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں تھکان اتر آئی، لیکن اس نے آج تک میری کسی ایک بھی فریاد کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس پر غور کرتا۔ وہ صرف مجھے ایک کزن کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، جس قسم کی توجہ مجھے چاہیے اس نے وہ آج تک نہیں دی اور نہ ہی کبھی دے گا۔ اس دفعہ اس کی آواز میں نرمی سی گھل گئی۔ ادینہ، مجھے ایک بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ تم خود سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی، اس نے پرسوچ انداز میں کہتے جار کو بند کیا، پھر ہاتھ صاف کرتے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ادینہ، جب تک تم خود سے محبت نہیں کرو گی تب تک کوئی بھی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ کسی کی محبت پانے کا پہلا حصول ہی یہی ہے کہ آپ خود سے محبت کریں، اپنی قدر کرنا سیکھیے، نہ کہ اپنی عزت نفس کو رول دیں۔ تمہیں تو خود سے بہت محبت ہوگی آئرہ، وہ ٹکٹکی باندھے حسرت بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ بالکل، ویسے بھی تمہیں تو واقعی خود سے اتنی محبت ہونی چاہیے آئرہ۔ صرف مجھے نہیں ادینہ، ہر انسان کو ہونی چاہیے، اس نے فوراً تصحیح کی۔ نہیں، تمہارا خود سے محبت کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس سے حدید عالم محبت کرتا ہو پھر اس انسان کا خود سے محبت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ وہ استزائیہ ہنسی، انداز شگفتگی سے پر تھا۔ آئرہ بری طرح تعجب کا شکار ہوئی۔ حدید عالم مجھ سے محبت کیوں کرے گا؟ اس نے تفکر سے دل میں سوچا۔ اگلے ہی لمحے بنا شعوری طور پر بسکٹ میں موجود ڈارک چاکلیٹ چپ کی وجہ سے حلق میں پھیلی کرواہٹ کی جگہ مٹھاس نے لے لی۔ تمہیں کس نے کہا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے فوراً استفسار کیا۔ جس حدید نے مجھے آج تک اس گھر میں ٹھہرنے پر کبھی نہیں روکا، وہ پتہ ہے کل میری ایک غلطی کی وجہ سے مجھے کیا کہہ رہا تھا؟ کیا؟ وہ کہہ رہا تھا اگلے چند دنوں میں اسے پاکستان میں نظر نہ آؤں، اور آئندہ اس کی بیوی سے اس قسم کی گھٹیا گفتگو سے گریز کرنے کے ساتھ اس سے 1000 فٹ کے فاصلے پر رہوں۔ اس کی آنکھیں تذلیل و درد بھرے آنسوں سے لبریز ہوئی۔ آئرہ جو مسلسل حیرانی کی زد میں تھی، اسے ادینہ سراپا فریاد لگی۔ ادینہ کی بات سن کر اس کے دل میں موجود حدید کے متعلق بچی کھچی غلط فہمی بھی دور ہو گئی، اور ایک دم سے اس کے ارد گرد کی فضا پرسکون سی لگنے لگی۔ ادینہ، آئرہ نے آگے بڑھ کر چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہمدردی سے اس کا ہاتھ تھاما، جسے ادینہ نے فوراً ناپسندیدگی سے جھٹک دیا۔ جواباً آئرہ نے سوگواریت سے گہرا سانس خارج کرتے ادینہ کو دیکھا اور بولی، جو عورت مرد کو بآسانی میسر ہو جائے وہ اسے سراہنے کے عادی نہیں ہوتے، بلکہ ہم سب انسانوں کی یہی دماغی عادت ہے کہ ہمیں کلنگی زیادہ چپکنے والے لوگ بالکل نہیں پسند آتے۔ اسی طرح مردوں کو اس قسم کی عورت بھی پسند نہیں آتی۔ آئرہ نے اس کے سپاٹ سے چہرے کو دیکھتے اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کاش آئرہ تم پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، اس نے چبا کر کہا۔ ویسے تو میں کل ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہوں، لیکن تمہیں میں ہمیشہ یاد رکھوں گی، اس نے لہجے میں کرچیاں سموئے ہٹ درمی سے کہتے دروازے کا رخ کیا۔ آئرہ اس کی آنکھوں میں متروشہ اضطراب دیکھ کر بری طرح حزن کا شکار ہوئی تھی۔ ادینہ، جو مرض تمہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ عزت نفس سب سے اوپر ہونی چاہیے، محبت سے بھی اوپر۔
आयरा ने उसकी पुश्त को देखते मजबूत अंदाज में कहा। अदीना लम्हा भर के लिए थमी, फिर सर झटकती बाहर निकल गई। वो अपने कमरे में बैठकर छत लेटा, छत को तके जा रहा था। रात को जल्दी सोने का आदी होने के बावजूद वो आज रात के 1 बजे भी जाग रहा था, जिसकी वजह ज़हन की स्क्रीन पर बार बार 2 रोती हुई आंखों का जगमगा उठना था। चंद दिनों से बिजनेस में बेहद मसरूफ़ होने के बायस उन दोनों का बहुत कम सामना हुआ था, या शायद वो खुद ही उससे कुतरा रहा था, जिसकी वजह दिल की दिमाग से बगावत थी। वो हदीद था। उसे किसी की गई बिला वजह की बदतमीज़ी इतनी जल्दी नहीं भूलती थी, लेकिन अब शायद वो भूलने लगा था, क्योंकि मामला दिल तक जा पहुंचा था। इन चंद दिनों में वो मुसलसल उसके हवासों पर छाई रही थी। दिल था जो दिमाग को बार बार कहता था बगावत करो, इसी में बेहतरी है, लेकिन दिमाग को अपनी अना अजीज़ थी, जो चंद माह पहले वाली सबकी और बेबसी अभी तक नहीं भुला पा रहा था। जब जब उसकी बंद आंखों के पीछे से आंखें जगमगाती थी, उसे अपने दिल से बेहद हसद महसूस होता था। क्या मैं उसे मिस कर रहा हूँ? नो, नॉट एट ऑल। वो झुंझलाकर जल्दी से उठ बैठा, बेड ग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंदी। उसकी आंखें रोने के बाद ज़्यादा खूबसूरत। उसका जहन फिर से भटका। ला हौला वला कुव्वता। वो तेज़ी से कंबल हटाकर पाँव में स्लीपर पहनता उठ खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलते बाहर निकल आया। लाउंज में आकर उसकी तवज्जो सामने LED स्क्रीन पर चलते फ्रेंड्स शो ने खींची। वो दोनों पाँव ऊपर किए सोफे पर आलती पालती मारे बैठी थी। गोल में पॉपकॉर्न का प्याला रखा था। सामने ग्लास टेबल पर रखे डब्बे में से काफ़ी बेढंगे अंदाज में कुतरे गए डोनट्स झांक रहे थे। डोनट्स के चंद टुकड़े ज़मीन पर भी बिखरे थे। अपनी तबीयत के बरखिलाफ़ इतना बखेरा और बेतरतीबी देखकर उसका दिल किया वो आगे बढ़कर उसकी तबीयत अच्छे से साफ़ कर दे, लेकिन अगले ही लम्हे वही दिल बगावत कर गया। उसने गला खनखार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहा। आयरा जो किन अखियों से हदीद को लाउंज में दाखिल होता देख चुकी थी, जानबूझकर अनजान बन गई। आप इस वक्त स्क्रीन देख रही हैं। खुद का नज़रअंदाज होना शायद उसे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए फ़ौरन आगे बढ़ा। और ये क्या है? उसने बैकवर्ड डब्बे में मौजूद और ज़मीन पर बिखरे डोनट्स के टुकड़ों की तरफ इशारा किया। डोनट्स हैं। उसने पॉपकॉर्न साइड पर रखते आगे झुककर डब्बा उठाया और उठकर हदीद की तरफ बढ़ाया। खा लें आप भी। क्या शाहाना अंदाज़ था। वो बचे हुए बेढंगे अंदाज में कुतरे हुए डोनट्स इस वक्त सिर्फ किसी जानवर के खाने के लायक थे, इंसानों के तो बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें वो हदीद को पेश कर रही थी। हदीद ने बेयकीनी से आयरा को देखा, जैसे कह रहा हो सीरियसली, क्योंकि ऐसी ऑफ़र हदीद आलम को सिर्फ आयरा जहांगीर ही कर सकती थी। क्या हुआ? उसने हदीद की आंखों में फैली हैरत को भांपते हुए नासमझी से पूछा। कुछ नहीं, शुक्रिया। उसने सर को इस्पात में खम देते हुए डब्बा थाम लिया, एक नापसंदीदा नज़र डोनट्स पर डाली, फिर आयरा को देखा और बोला, आप कब तक यहाँ रहना पसंद करेंगी? क्या मतलब? उसकी भवें उलझन से इकट्ठी हुई। इस घर से कब तक जाना पसंद करेंगी? बात वही थी, अल्फाज मुख्तलिफ थे। आयरा चल हमें कुछ बोल न सकी। अभी चंद दिन कबल ही तो उसे पहली दफ़ा हदीद आलम अच्छा लगा था। पहली दफ़ा उसे एहसास हुआ था वो हदीद से हमेशा बिला वजह बहुत बदतमीज़ी कर जाती है। उसकी गलती थी। वो चंद दिनों से उससे माफ़ी मांगने की हिम्मत जमा कर रही थी, लेकिन ये क्या? एक लम्हे में सारे एहसास फना हुए थे। हदीद की बात सुनकर उसके तलवों पर लगी सर पर बुझी थी। कब तक? वाकई? उसने दोनों बाजू सीने पर लपेटते तंजिया एक अब्रू अचकाया। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। मेरा लाहौर वाला घर खाली पड़ा है, जो मेरा अपना है। मेरे माँ बाप और दादा ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ रखा है। लावारिस नहीं हूँ मैं। उसकी आवाज़ कदरे बुलंद होने के साथ लर्ज सी गई। उसके दादा उसका सब कुछ थे, माँ भी, बाप भी, दोस्त भी और बहन भी। इसलिए उनका नाम लेते ही अब भी हलक में आंसुओं का गोला अटक जाता था। उसने बरवक्त आंसुओं को पीछे धकेला। मैं वहाँ आसानी से अकेली रह सकती हूँ। यहाँ तो सिर्फ ग्रैंडपा की ख्वाहिश पर रह रही हूँ, जिसकी ख़ास वजह आप अच्छे से जानते हैं। और वैसे भी, उसने गर्दन अकड़ाकर उसकी आंखों में झांका, ये वजह भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। कुछ था जो कहने वाली को भी बुरा लगा था और सुनने वाले को भी। हदीद की आंखों की चमक मानित पड़ी, दिल डूब कर उभरा। वो जो अपने महसूसात को लेकर ख़तरे में था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या करे जो दिल की आवाज़ से पीछा छुड़वा ले। और फिर बहुत सोच विचार के उसे आयरा को खुद से किसी तरह दूर रखना बेहतर लगा, लेकिन उसे लम्हे उसे एहसास हो रहा था कि अब ये इतना आसान नहीं। मुझे अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर तलाक चाहिए। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ग्रैंडपा से बात कर लूँगी। वो दो टोक अंदाज में कहकर दोबारा सोफे पर बैठ गई। उसकी बात सुनते ही हदीद का जहन भक्त से उड़ गया। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस जस्ट शट अप, ओके? उसने सोफे से उठकर दुरुस्ती से उसकी बात काटी।
آپ کا مطلب یہ بھی تھا، لیکن یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ بلند آواز میں تلخی سے کہتے اپنے کمرے کی جانب لپکی، پھر 2 قدم واپس مڑی۔ یہ میرے اپنے پیسوں کے ہیں، وہ بھی حلال کے، نہ کہ آپ کے پیسوں کے، اس لیے تمیز سے۔ حدید جو ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو ڈسٹ بن میں پھینکنے کی تیاری کر رہا تھا، عائرہ نے آگے بڑھ کر بدتمیزی سے جھپٹ لیا، ساتھ ہی کب کے رکے ہوئے آنسو بھی چھلک گئے جسے وہ پھرتی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑتی زینے چڑھ گئی۔ وہ کمزور اعصاب اور اتنی جلدی رونے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس دفعہ حدید عالم کی ذرا سی بے اعتنائی بھی اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی، اور حدید وہ ایک دفعہ پھر ان روتی ہوئی آنکھوں کے وار سے بری طرح گھائل ہوا تھا۔ عائرہ کے آنسو اسے بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ وہ لاؤنج کے وسط میں چند لمحے تہی دامن ساکت سا کھڑا رہ گیا۔ لعنت ہے تم پہ حدید عالم، لعنت! اپنی فیلنگ سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اس کا دل دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہوش میں آتے بے بسی سے سامنے دھری وارم چیئر کو ٹھوک کر رسید کر گیا۔ حدید اسٹڈی میں بیٹھا ایک امپورٹنٹ فائل میں منہمک تھا جب دادا جان اندر داخل ہوئے۔ یار دادا جان، مجھے بلوا لیتے۔ وہ فوراً چیئر سے اٹھ بیٹھا۔ نہیں، مجھے پتا تھا تم مصروف ہو گئے، اس لیے میں خود ہی چلا آیا۔ وہ اسٹڈی روم سے متعلقہ بیڈ روم میں آ کر کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ حدید بھی پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کوئی ضروری بات ہے؟ عائرہ علیحدگی چاہتی ہے؟ بات تھی یا پگھلا ہوا سیسا جو دادا جان نے بڑے سکون سے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا؟ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جانچتی نگاہوں سے حدید کو دیکھا جو ان کی بات پر دنگ رہ گیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ میں نے ابھی سوچا نہیں اس بارے میں، وہ تیزی سے سنبھلا تھا۔ 2 دن سے اس کا عائرہ سے سامنا نہیں ہوا تھا، اور آج یقیناً اس نے طلاق کے متعلق دادا جان کو کہہ دیا تھا۔ وہ خفیف سے انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کیا مطلب سوچا نہیں؟ یہ بات تو شروع سے ہی طے تھی جو عائرہ کو بھی اسی وقت بتا دی گئی تھی۔ اب اگر وہ ایسا چاہتی ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے جس کے متعلق سوچا جائے۔ انہوں نے تادیبی انداز اپنایا۔ کوئی جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا؟ انہوں نے بالآخر وہ پوچھ ہی لیا جس کا حدید کو ڈر تھا۔ نہیں، بس وہ ذرا سی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ حدید عالم کو کسی بات کا جواب نہ دینا آئے۔ زندگی میں پہلی بار اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے حدید؟ مجھے نہیں پتا کہ پچھلے کچھ دنوں سے تمہارے دل کی حالت کس قدر بدل چکی ہے۔ تمہاری پوری کی پوری باڈی لینگویج ہی بدل گئی ہے۔ اب ہر صبح تمہاری آنکھیں ناشتے کی میز پر لوازمات سے پہلے عائرہ کو ڈھونڈتی ہیں، پھر بھی تمہیں ابھی تک اپنے دل کی حالت کی خبر ہی نہیں ہو پا رہی۔ ان کی بات سنتے ہی حدید کی سانس ساکن ہوئی۔ اس نے تو دل کی دھڑکنیں جو نئی دھن ترتیب دینے لگی تھی ان کی خبر باہر کی ہواؤں کو نہ دینے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن شاید ناکام رہا تھا۔ حدید، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا واقعی تم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس کی طرف جھکتے کسی رازدان کی طرح سرگوشی کی۔ بالکل بھی نہیں، اس کی زبان نے بے ساختہ نفی میں اقرار کیا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ تعجب سے پیچھے ہٹے۔ ان کے پوچھنے پر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لیتے الف سے لے کر یہ تک ساری داستان انہیں بتاتا گیا، پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی تمام ملاقاتیں اور جھڑپیں۔ پھر بس اسی لیے مجھے اپنا اور اس کا گزارا بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ ہماری ذہنی مطابقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب آپ خود بتائیے میں کیا کروں؟ اس نے اپنے اندر کے خدشوں کا زبان کا اظہار کیا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے میرے پاس، کہ انہوں نے لمحہ بھر کا توقف کیا، کہ تم عائرہ سے معذرت کر کے اس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی کی شروعات کرو۔ کیا میں ایکسکیوز کروں اس سے؟ اس نے بے یقینی اور صدمے سے سینے پر انگلی سے دستک دیتے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں بالکل، انہوں نے اطمینان سے شانے اچکائے، البتہ آنکھوں میں مسکراہٹ پوشیدہ تھی۔ سلطان صاحب، اب آپ ہمیشہ کی طرح زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ، اس نے خفگی سے جتایا۔ حدید، کبھی کبھی بے ضرر سی ضد اور ہلکی سی انا پیچھے کر لینے سے زندگی کے بہت سے مسائل آسانی اور خوبصورتی کے ساتھ حل ہو کر آپ کو پرسکون کر دیتے ہیں۔ اس لیے تم بھی اپنی اس ہلکی سی انا کو چھوڑ دو اور دل کی سنو، دل کا فیصلہ تسلیم کر لو۔ وہ انسیت سے اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر نکل گئے۔ حدید پرسوچ انداز میں ان کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ وہ گہری تاریکی میں چمکتے چاند کی روشنی میں لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، کسی غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکائے وہ بنا آہٹ پیدا کیے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، مگر حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جانے سے روک لیا۔ پلیز بیٹھ جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ لیکن مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ پلیز، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس نے التجا کرتے زبردستی اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ وہ سپاٹ چہرے لیے سیدھا دیکھتی بیٹھ گئی۔ حدید بغور اسے دیکھنے لگا جو ڈھیلی سی سیاہ ڈریس شرٹ کے ساتھ بالوں کو چھوٹی پونی میں باندھے ہوئے تھی اور کانوں میں ہمیشہ کی طرح دمکتے سرخ پتھر
وہ اسے رات کے اس خوبصورت پہر کا حصہ لگی۔ بے ساختہ سنہری آنکھوں کی چمک بڑھی۔ آئی ایم سوری، میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھی تھی۔ میں نے صرف جانے کا پوچھا تھا، گھر سے نکلنے کا تو نہیں کہا تھا۔ ایک ہی بات تھی۔ پیشانی پرشکن تھی، چہرے پر تکلیف اور ناگواری تھی۔ آئرہ، میں اپنا علیحدگی کا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ اس کے لہجے کا تیکھا پن بدستور برقرار تھا۔ اٹھ کر تیزی سے زینے اترتی، لمبے لمبے ڈگ بھرتی، اندر کی جانب بڑھ گئی۔ حدید کو اس سے اتنے سنگین رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ اچھا خاصا ناراض ہو گئی تھی اور وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ کافی دیر سے یونیورسٹی گیٹ کے سامنے گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا۔ موئز کی طبیعت خراب تھی، اس لیے آج وہ اسے خود پک اینڈ ڈراپ دے رہا تھا۔ اسے انتظار کرتے آدھا گھنٹہ مزید گزرا تو اس نے پریشانی سے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ یہ اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے؟ کال کر کے پوچھتا ہوں، اس نے سوچتے ہوئے فون نکالا۔ فون نمبر، اوہ نو! اس نے تیزی سے موئز کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو بگ برو۔ کال ریسیو ہوتے ہی موئز کی حشاش پرشاش سی آواز گونجی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ موئز، مجھے آئرہ کا نمبر سینڈ کرو۔ کیا؟ اس نے کیا پر زور دیا۔ موئز، آئرہ کا فون نمبر، اس نے دانت پیستے چبا کر کہا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ جواباً اس نے حدید کے غصے کو کسی خاطر میں نہ لاتے معنی خیزی سے فکرہ کسا۔ موئز، بس ایک اسپورٹس بائک لگے گی۔ موئز، نمبر؟ اوکے، میرے فون کا ماڈل اپ ڈیٹ کروا دیں بس۔ اس نے کھلے دل سے ڈٹھائی کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتا تھا اس سے بہتر موقع کبھی نہیں ملے گا۔ اوکے، نمبر دو۔ موئز کھل کے مسکرا دیا، چہرہ اور آنکھیں چمک اٹھی۔ ایک منٹ۔ اسی لمحے وہ اسے سفید کرتے پر گلے میں اسکارف لٹکائے دور سے آتی دکھائی دی۔ ہاں، وہ وہی تھی۔ وہ اسے بھرے مجمع میں بھی آسانی سے پہچان سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ دوسری طرف سے موئز کی آواز گونجی۔ کچھ نہیں تمہارا، تو میں گھر آ کے سارا کچھ اپ ڈیٹ کرتا ہوں۔ اس نے کہتے ہی کال کاٹ کر فون جیب میں رکھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتا، وہ سرخ چہرہ لیے زور سے دروازہ کھولتے دھپ کر کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بیگ کو پٹکنے کے انداز میں سیٹ پر پھینکا۔ حدید بیک ویو مرر میں اس کی ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ اسے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، دھوپ کی زیادتی سے، یا پھر کچھ اور تھا۔ اس نے بنا کچھ بولے گاڑی ریورس کرتے گھر کے راستے پر ڈالی۔ دل کی حالت ایسی بدلی تھی کہ اب اس کا غصہ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ یہاں روکیے، آئرہ نے جلدی سے کہا۔ حدید نے بے ساختہ بریک پر پاؤں رکھا، تعجب سے پیچھے مڑا، پھر ناسمجھی سے ایک نظر باہر دیکھا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ شہر کی سب سے مہنگی جویلری شاپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اوہ، تو محترمہ چاہتی ہے میں انہیں کوئی جویلری پیس خرید کر دوں، پھر ناراضگی ختم کریں گی۔ ناٹ بیڈ۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے خود سے ہم کلام ہوا۔ آئرہ دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ حدید بھی دروازہ لاک کرتا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ باوردی گارڈز نے ہاتھ بڑھا کر گلاس ڈور کھولا تو وہ سر کو سلام میں جنبش دیتے اندر داخل ہو گئے۔ وہ سفید ماربل پر اعتمادی سے قدم جماتی، ناک کی سیدھ میں چلتی، ڈائمنڈ سیکشن میں داخل ہو کر اونچی کرسی کھینچ کر یوں بیٹھی جیسے وہ یہاں کی ریگولر کسٹمر ہو۔ حدید اس کی خود اعتمادی دیکھ کر مارے حیرت سے ساتھ والی کرسی پر بڑا جمان ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے اسلام آباد میں آئے مشکل سے 2 مہینے ہوئے ہیں۔ سر، ویڈنگ رنگز دکھاؤ، سیلز مین نے حدید کو دیکھتے پوچھا۔ حدید نے جواباً آئرہ کو دیکھا۔ آئرہ جو اپنی مطلوبہ چیز کے انتظار میں اطراف میں نظر دوڑا رہی تھی، گڑبڑا کر فوراً سیدھی ہوئی، ٹانگ پر ٹانگ دھرتے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ یس، ویڈنگ رنگز دکھائیے۔ حدید نے بے اختیار بھونک جا کر آئرہ کو دیکھا جو اب کیس پر جھکی مبہم سا مسکراتے ہوئے ایک ایک انگوٹھی کا غور سے معائنہ کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسی وقت ملازم دونوں کی خدمت میں ویلکم ڈرنک کے طور پر فریش پائن ایپل جوس پیش کر کے واپس چلا گیا۔ آئرہ نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے گھونٹ گھونٹ جوس پینا شروع کیا۔ گلاس خالی کر کے ٹرے میں رکھا تو حدید نے آنکھیں سکڑ کر جانچتے ہوئے انداز میں آئرہ کو دیکھا۔ دماغ تیزی سے جمع تفریق کرنے لگا۔ بھلا کبھی کسی عورت نے بھی خود سے کہا ہے کہ مجھے ویڈنگ رنگ چاہیے؟ اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ نامحسوس انداز میں نگاہیں آئرہ کے سامنے رکھے خالی گلاس سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر گئی، جہاں مصنوعی مسکراہٹ بالکل غائب تھی اور وہاں سے نکلنے کے پر تولے جا رہے تھے، جیسے مطلوبہ چیز کے مل جانے پر تولے جاتے ہیں۔ تو کیا وہ صرف جوس؟ اوہ گاڈ، اگر آپ نے صرف جوس ہی پینا تھا تو آپ مجھے بھی کہہ سکتی تھی، حرکت کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ سا آنے لگا تھا۔ وہ شاپ میں محسوس کی جانے والی سبکی کو یاد کر کے بار بار جھنجھلا رہا تھا۔ بالکل ضرورت تھی اس حرکت کی۔ آج انہی میں میرا والیٹ گم گیا جس میں میرا فون اور کیش تھا۔ مجھے پیاس لگی تھی، سوچا جوس پی لوں تو میں نے پی لیا۔ اس نے ونڈو سے باہر آتے جاتے مناظر کو دیکھتے اطمینان سے کہا۔ تو تمہیں کیا لگا میرا بھی سب کچھ گم گیا ہے؟ میں بھی کنگال ہو گیا ہوں، مجھ سے کہہ دیتی۔
وہ نویت کی دیوار گرا کر فوراً آپ سے تم پر آیا تھا، جسے عائرہ نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ بلا وجہ اجنبیوں کے پیسوں کی زحمت دینے کی عادت نہیں ہے مجھے، اس چیز کے لیے تو بالکل بھی نہیں جسے میں خود بھی محنت سے حاصل کر سکتی ہوں۔ اس نے باہر کے آتے جاتے مناظر پر نظر ٹکائے سنجیدگی سے کہا تو اسٹیئرنگ وہیل گھماتا حدید اس کے لفظ محنت پر بے بسی سے اشش کر اٹھا۔ مجھے لگتا ہے میرا فیوچر بھی اس قسم کی محنتوں کے مظاہرے دیکھتے ہی گزرے گا، کیونکہ میری محترمہ تھوڑی نہیں کافی بے نیاز ہے، وہ آہستگی سے زیر لب کہتے ہوئے تعصب کا شکار ہوا۔ ویسے میں آج کل بہت سرپرائزڈ ہوں دادا جان، معیز نے بریانی کی پلیٹ میں رائتے کی ندی بہاتے ڈرامائی انداز میں آنکھیں پھیلائی۔ کیوں؟ دادا جان نے کہا۔ ایک وقت تھا کچھ لوگوں کو سانس لینے تک کی فرصت نہیں ملتی تھی، نہ ہی ٹھیک سے ناشتہ کرنے کا وقت ملتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ ڈنر کیا لنچ پہ بھی گھر پائے جاتے ہیں، کہیں دیوالیہ ہونے کے امکان تو نہیں؟ اس نے بولنے کے ساتھ ساتھ چاولوں کا چمچ بھر کے منہ میں رکھا۔ کیا کہا؟ نہیں، میرا مطلب کوئی نیا بزنس پلان تو نہیں تیار کر رہے ہیں آج کل؟ کیوں عائرہ؟ اس نے حدید کی کڑی نگاہوں سے متاثر ہو کر تیزی سے بیان بدلتے ہوئے عائرہ کو گفتگو میں گھسیٹا۔ بے اختیار عائرہ کی سیاہ آنکھیں مسکرائی تھی، اور شاید کافی عرصے بعد وہ مسکرائی تھی، کیونکہ دل کی حالت اب بدل چکی تھی۔ پچھلے چند روز سے حدید اس کی ناراضگی کی وجہ سے گھن چکر بنا ہوا تھا۔ اب اس کے ہر عمل میں عائرہ کے لیے محبت اور عقیدت تھی، جسے دیکھ کر اس کا دل قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ جہاں پہلے وہ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گرنے یا ٹوٹنے پر بیزاریاں دکھاتا تھا، اب اس قسم کے کسی بھی حادثے کے بدلے وہ بنا کچھ بولے سکون سے اٹھ کر ملازمت سے صاف کروا دیتا تھا۔ کیوں عائرہ؟ اس نے پھر سے عائرہ کو بولنے پر اکسایا۔ عائرہ نے کچھ بھی کہنے کے بجائے ہلکے سے شانے ہچکائے، خود پر نگاہوں کی تپش محسوس کرتے دیکھنے سے نگاہیں ہٹا کر ارد گرد دیکھا۔ اس کی نظر دادا جان کے ساتھ بیٹھے حدید پر گئی، جو پرشوق نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ عائرہ، یہ سویٹ ڈش پاس کرنا، معیز نے کہا تو اس نے گھبراہٹ پر قابو پاتے جلدی سے چاکلیٹ سوفلے کا ڈونگا اس کی طرف بڑھایا۔ لیکن یہ کیا؟ ساتھ ہی پانی کا گلاس ہاتھ لگنے سے اڑ کر پوری ٹیبل بھگو گیا۔ اوہ، میں ابھی زہرا بھی کو کہتی ہوں۔ وہ شرمندہ سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی مسئلہ نہیں بچے، زہرا خاتون ابھی آ جائیں گے، آپ سکون سے لنچ کرو، دادا جان نے ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ ضبط کرتے تحمل سے کہا، کیونکہ اب ان سب کے لیے یہ عام سی بات تھی۔ نہیں بس میں نے کھا لیا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی پلیٹ اٹھائی اور کچن میں گھس گئی۔ زہرا بھی نے میز صاف کی تو وہ کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ 2-3 زینے اوپر جا کر اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ ابھی تک بند مٹھی پر تھوڑی جمائے مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں میز پر متحرک تھی۔ اف! اس نے کلس کر ڈھیروں خفت اندر اتاری اور تیزی سے زینے پھلانگ گئی۔ وہ کوہنی کے نیچے کشن دبا کر ہتھیلی پر سر ٹکائے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ کمرے میں پھیلی تاریکی کی وجہ سے اس کا سفید چہرہ موبائل کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ ہاتھ تیزی سے اسکرین پر متحرک تھے اور ہونٹوں پر مستقل مسکراہٹ کا ڈیرا۔ اس کی اسکرین دیکھے تو وہ حدید کی طرف سے آئے ایک ایک میسج کو پڑھ کر بنا جواب دیے قطار میں مارک کر کے ڈیلیٹ کا بٹن دبا رہی تھی، اور یہ عمل وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو جاتی۔ اس نے موبائل بند کیا، بازو کے نیچے سے کشن نکال کر سر کے نیچے رکھا اور چت لیٹ گئی۔ موبائل پھر سے تھر تھرا اٹھا۔ اس نے میسج کھول کر دیکھا تو پل بھر میں مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کچن میں ایسا کون سا خزانہ چھپا ہے جو میں رات کے 12 بجے کچن میں آؤں؟ اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر تیزی سے میسج لکھا۔ اپنے روم میں تم گھسنے نہیں دیتی، اور میرے روم کا راستہ تو اب تم ویسے ہی بھول گئی ہو، اس لیے مجھے کچن ہی بیسٹ لگی ہے۔ جوابی میسج موصول ہوا۔ میں اس وقت نہیں آ سکتی۔ پیغام لکھ کر وہ پیروں کو سلیپرز میں گھسیٹتی بستر سے اٹھی اور باب کٹ بالوں کو ہاتھ سے سنوارا۔ پلیز، حدید کا میسج پڑھتے ہوئے مسکرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ زینے اتر کر کچن میں قدم رکھا تو پورا کچن سنسان تھا۔ تیزی سے اطراف کا جائزہ لینے پر پوری توجہ کا مرکز سامنے کاؤنٹر پہ رکھا بیبی پنک کلر کا ڈبہ ٹھہرا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اشتیاق ابھرا۔ وہ قدرے تذبذب کا شکار ہو کر آگے بڑھی، احتیاط سے ڈبہ کھولا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ ڈبے میں 8 مختلف قسم کے خوشبودار ڈونٹس جگمگا رہے تھے تو گویا حدید عالم ہر کام اپنی طبیعت کے خلاف کرے گا۔ اس نے ڈونٹس پہ جھک کر آنکھیں بند کی اور چھوٹی سی تیکھی ناک سے سانس اندر کھینچی، پھر آنکھیں کھول کر دلکشی سے مسکرا دی۔ ایسی کسی بھی قسم کی غیر متوازن خوراک کو ناپسند کرنے کے باوجود وہ خود اس کے لیے یہ لے کر آیا تھا۔ یہ احساس ہی خوشگوار تھا، جیسے کوئی بھی لمحہ محبت اور پسندیدگی کی سند دے دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ایک لمحہ تھا۔ وہ ہتھیلیوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ پر چڑھی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ ایک چاکلیٹ ڈونٹ اٹھا کر
اس میں دانت گاڑے۔ ڈونٹ چبا کر یاد آیا وہ تو ناراض تھی۔ اوہ، اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ لیکن اب تم کھا چکی ہو۔ کان کے پاس مسکراتی ہوئی غمگین آواز گونجی تو ہاتھ میں پکڑا ڈونٹ چھوٹ کر گود میں گرا۔ وہ دوسری طرف سے گھوم کر اس کے سامنے آیا، چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں ڈھیر ساری چمک لیے۔ آئرہ سے ڈونٹ نکلنا مشکل ہو گیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کچن میں نہیں آؤں گی؟ اس نے اس کی دائیں بائیں کاؤنٹر پہ ہاتھ جمائے ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو لڑکی دن کی روشنی میں بیچ سڑک مجھے بلا وجہ بلیک میل کر سکتی ہے، پھر اسی لڑکی کی آنکھیں میری ذرا سی بے اعتنائی پر نم ہو جائیں تو مطلب کچھ ہے۔ اس نے جواباً ایک نگاہ اٹھا کر حدید کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ مسکراہٹ، اس قسم کی رومانوی مسکراہٹ کو وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ سنہری آنکھیں بڑے لاڈ کے ساتھ سے آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ غیر متوقع سی صورتحال آئرہ کے لیے حواس سلب کر گئی۔ اس نے دانستہ نظریں چرائی، گھبراہٹ چھپانے کے لیے ایک اور ڈونٹ اٹھا کر بڑا سا لقمہ لیا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے اسٹڈ کو چھوا۔ مجھے پتہ ہے، میں ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہوں، کمال بے نیازی سے کہہ کر سر جھٹکتے ڈونٹ مزید تیزی سے چبانے لگی کہ تمہاری تعریف سے میرے احساسات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن دل نے ایک بیٹ مس کی۔ گال دہک اٹھے تھے۔ حدید عالم کی سنہری آنکھیں اس کے گالوں کی لالی دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ تم نے میرا چھوٹا سا تحفہ قبول کیا ہے تو اس کا مطلب تم مجھے معاف کر چکی ہو، رائٹ؟ اس نے ڈونٹس کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ کس نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا ہے؟ اس نے ایک ابرو اچکایا۔ یار دیکھو، اب ایسے نہیں کرو۔ وہ مسکرا کر سرگوشی کرتا مزید اس کی جانب جھکا تو وہ مکان کے انداز میں پیچھے کھسکی، ہاتھ اٹھا کر تیزی سے اس کے سینے پر رکھتے اسے وہیں روکا اور بولی، ایک شرط پر مان سکتی ہوں میں؟ کیا؟ سوچ لیں ایک دفعہ پھر بھی، ہو سکتا ہے آپ پورا نہ کر سکے۔ تم مانگو تو صحیح، پورا نہ کیا تو پھر کہنا۔ اس نے مزید گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ پوری طرح یقین دہانی کرائی۔ اوکے، تو آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ کہیں اسٹریٹ فوڈ کھانے چلیے۔ لمحوں میں حدید کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسٹریٹ فوڈ؟ اس وقت؟ رات کے 12 بجے؟ جی بالکل، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ چلے۔ اس نے دلی تاثرات چھپاتے اس کا ہاتھ تھام کر کاؤنٹر سے نیچے اتارا۔ آئرہ نے نچلا لب دباتے مسکراہٹ ضبط کی۔ گاڑی 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکی تو اس نے قدرے بدمزہ ہو کر ناسمجھی سے حدید کو دیکھا۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ چکا تھا۔ سیٹ بیلٹ کھولتے اس کے ہاتھ رکے، ابرو اچکا کر وجہ پوچھی۔ میں نے اسٹریٹ فوڈ بولا تھا، کسی ایکسپینسو سے ریسٹورانٹ کا نہیں، کوئی عام سی جگہ، جیسے کسی عام سے فوڈ پارک، جہاں پر ایسا لگژری وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، بس سادہ سے لوگ اور مزیدار سا کھانا ہو۔ اس نے خفگی سے کہا۔ یہ بہت اچھی جگہ ہے، ان کا ماحول بہت صاف، اور وہ اس کے چہرے کے مزید بگڑتے زاویے کو دیکھ کر چپ ہوا، پھر گلا خنکار کر دوبارہ سے گویا ہوا۔ یہاں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو میں نے کہا ہے، مجھے کسی عام سی پر رونق جگہ جانا ہے، یہ سی فوڈ کھانے تو بالکل بھی نہیں آئی میں۔ وہ حدید کے ارادوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ واللہ، حدید نے بے بسی کے مارے جلدی سے کار ریورس کی۔ وہ آئرہ جہانگیر ہی کیا جو آسانی سے حدید عالم کی بات مان لے۔ وہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے روش پر چل رہا تھا۔ اطراف میں گھاس پر پلاسٹک کی کرسیاں اور میزیں بچھی تھی، جہاں سے بھانت بھانت کی بولیاں اور اونچے کہکے گونج رہے تھے۔ یہ ایک فوڈ پارک تھا۔ آئرہ کی آنکھیں اور چہرہ پوری طرح چمک رہے تھے۔ ایک اسٹال سے بیسن نان اور فرائز لینے کے بعد اس نے سوڈا کے کین خریدے۔ اس سے پہلے وہ وہیں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتی، حدید نے اسے باتوں میں الجھا کر زبردستی گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ اتنی اعلیٰ وائبز آ رہی تھی وہاں، اور پلیز اس قسم کی وائبز پر زور دیا، اتنی ہی کافی ہیں آج کے لیے۔ اس کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر منہ بسورتی آئرہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ اس نے کین منہ سے لگاتے مسکراہٹ چھپائی۔ ٹرائٹ؟ اس نے نان اس کی طرف بڑھایا۔ شور؟ اس نے اپنے دلی تاثرات چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ اسے کہہ نہیں سکا کہ فرائڈ کھانے اسے سخت ناپسند تھے۔ اس نے زبردستی تیل میں لتھڑے بیسن والے نان کا چھوٹا سا لقمہ لیا۔ نائس۔ ٹیشو سے ہونٹ تھپتھپائے۔ اسے متلی سی ہونے لگی، لیکن بظاہر وہ مسکراتا رہا۔ اس نے رشک بھری نظروں سے آئرہ کو دیکھا جو سکون سے نان کھا رہی تھی۔ تو پھر اب میں کہہ سکتا ہوں کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ وہ سیٹ پر آلتی پالتی کیے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی آئرہ کو سنہری آنکھوں کے حصار میں لیے گویا ہوا۔ آئرہ کچھ بھی کہنے کے بجائے اطمینان سے ہاتھ صاف کرتی رہی، خالی ڈسپوزیبل پلیٹس کو باہر اچھال کر حدید کی جانب مڑی۔ وہ 2 اسٹال چھوڑ کر تیسرے نمبر والے سے جلیبی کھا کر پھر میں جواب دیتی ہوں اس بات کا۔ اس نے ہاتھ سے ونڈ اسکرین کے پار اشارہ کیا۔ واٹ؟ اس سب کے بعد بھی تمہارے پیٹ میں کچھ کھانے کی جگہ ہے؟ یہ طنز نہیں تھا، وہ واقعی حیران ہوا۔ استغفر اللہ، آپ میرے نوالے گن رہے تھے؟ اس کی تیوری چڑھی۔ نہیں محترمہ، آئیے چلتے ہیں جلیبی کھانے۔
اس نے بدک کر فوراً سے کار سٹارٹ کی۔ واو امیزنگ، اس نے گرما گرم جلیبی منہ میں ڈالتے جیسے لطف لیا تھا، بند مٹھی پہ تھوڑی جمائے۔ حدید اسے روحان سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے نہ جانے وہ کتنے امتحان لینے تھے آج محترمہ نے۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جلیبی سے بھرپور انصاف کر کے سب کچھ سمیٹنے کے بعد اس نے پوری توجہ حدید کی جانب مبذول کی۔ نہیں اتنی بھی کیا جلدی ہے، سوچ لیں ایک دفعہ، کچھ اور اس طرح کا ایکسٹرا ہیلدی کھانے والا رہتا تو نہیں، اس نے جل کر کہا تو عائرہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ سر خود بخود نفی میں ہل گیا، اور شاید یہ پہلی دفعہ تھا کہ حدید نے اسے اس طرح کھل کر مسکراتے دیکھا تھا۔ ایکچولی مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے، اس نے پوری طرح حدید کی جانب رخ کرتے سنجیدگی سے کہا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا؟ میں نے اس دن کافی بدتمیزی کی تھی، اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری۔ بالآخر اسے یاد آ گیا تھا۔ اٹس اوکے، میں نے آپ کو بلیک میل بھی کیا تھا اور وہ ذرا ٹھہری۔ نو پرابلم، وہ اس دفعہ مسکرایا تھا۔ وہ ہراسمنٹ والی بات بہت غلط اور انسینسٹیو تھی، اس کے لیے میں کافی شرمندہ تھی۔ وہ تھی ہے نہیں، آپ کی مجبوری تھی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ حدید کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ میرا سوال ابھی وہی ہے، اس نے مسکرا کر جتایا تو وہ اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی دلکشی سے مسکرا دی۔ حدید کو جیسے سارے جواب مل گئے تھے، چہرے پر ڈھیروں طمانینت اتر آئی۔ مجھے کچھ دینا ہے تمہیں، اس نے کہتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے ایک سیاہ چھوٹی سی مخملی ڈبی نکال کر عائرہ کے سامنے کی۔ کیا ہے یہ؟ حدید نے ڈبی وار کی تو اندر ایک ڈائمنڈ رنگ پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہی تھی۔ پرپوز کر رہے ہیں مجھے؟ عائرہ نے حیرت چھپاتے مبہم سا انداز اپنایا۔ حدید نے مسکراہٹ دبا کر اس بات میں سر ہلایا۔ لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہتے ہاتھ آگے کیا۔ حدید نے سرشاری کے ساتھ انگوٹھی اس کی تیسری انگلی کے سپرد کی، نگاہ اٹھا کر اس کی گہری سی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے محبت کا جہاں آباد تھا۔ اس نے مبہوت سے عائرہ کا ہاتھ تھام کر ہتھیلی کھولی، پھر اسی طرح ہتھیلی اوپر کی اور لبوں سے لگا کر دھیرے سے نیچے کی۔ مجھے زیادہ تو نہیں پتا، بس مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، ساری زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے جیسے یقین دہانی کرائی تھی جتایا تھا۔ میں چاہتا ہوں اب تک ہمارے درمیان جو بھی اختلاف رہے ہیں، ہم دونوں اسے بھول کر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ عائرہ جو بالکل منجمد ہو گئی تھی، گہری سانس لے کر ذرا توقف کے بعد گویا ہوئی۔ گرینڈ پا کہتے ہیں وہ آپ کی پوری زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں رہی، لیکن آپ کے فلرٹ کے مظاہرے دیکھ کے مجھے لگتا ہے انہیں آپ کے متعلق بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے اس طرح شک کرنے پر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ شادی تب ہی کرنی چاہیے جب انسان اپنے آپ کو تحمل مزاج بنا لے اور سمجھوتا کرنا سیکھ لے، کیونکہ ایک انسان میں رشتے اور تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ اس نے فکر مندی سے کہا۔ جی بالکل، میرا بھی اب اس بات پر پختہ یقین ہے، اور اس کی جیتی جاگتی مثال میں آپ کے سامنے ہوں۔ اس نے جس انداز میں کہا تھا وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی، اس لیے فوراً سے آنکھوں میں شرارت سمو کر بولی، تو پھر ہم دوبارہ کب کھا رہے ہیں یہ اسٹریٹ فوڈ؟ مجھے لگتا ہے مجھے اگلی پوری زندگی اپنی محترمہ کے ساتھ ان ٹھیلوں کے کھانے کھا کر خوار ہونا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ابھی بھی موقع ہے آپ کے پاس، آپ کی وہ کزن ادینہ زندہ سلامت رانجھا رانجھا کرتے آپ کے پیچھے ہے، آپ کو پیار اور احترام کے ساتھ ہیلدی کھانا بھی سرو کیا کرے گی، اور سب سے بڑی بات وہ کھانا گرائے گی بھی نہیں۔ حدید کے شکوے سے فیض یاب ہو کر اس نے ہلکا سا جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تو وہ نفی میں سر ہلاتے زور سے ہنس دیا۔ ہاں خیر، فائدہ تو میرا بہت ہے، لیکن وہ کیا ہے نا کہ اب میرا جتنا بھی نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آب بھرتے گاڑی گھر کے راستے پر ڈالی۔ آپ آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ ایک نہایت ہی سینسیبل انسان۔ خوش فہمیاں، اس نے سر جھٹکا۔ وہ چہرہ جھکا کر ایک دفعہ پھر دل کھول کے ہنسا تھا۔ حدید نے نرمی سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر محبت سے دھیرے سے بولا، تم بہت اچھی ہو اور بہت پیاری بھی، بس یہ ان ہائیجینک چیزیں نہ کھایا کرو۔ اور آئرن نرمی سے مسکرا دی۔ پھر کیا ہوا جو تمہاری کامن سینس خراب ہے؟ پھر کیا ہوا جو تم سے چیزیں پھسل کر ٹوٹ جاتی ہیں؟ آخر ہو تو تم حدید عالم۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے یکدم چلائی تھی اور وہ مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ مطلب یہ تو طے تھا ان کا رشتہ جو بھی رنگ بدل لے، یہ آگ و پانی کا سنگم وقتاً فوقتاً بھڑکتے رہنا ہے۔ شاید یہی ان کے رشتے کا حسن تھا۔ تھوڑی دیر بعد حدید کی ہنسی میں اس کا کہکا بھی شامل ہوا۔ عائرہ کی ہنسی کے جلتے رنگ محسوس کرتے حدید کو کامل یقین ہو گیا کہ دادا جان ٹھیک کہتے ہیں، کبھی کبھی بے ضرر سی ضد اور ہلکی سی انا چھوڑ دینے سے زندگی خوبصورت اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور زندگی واقعی خوبصورت اور پرسکون ہو گئی تھی۔
تو ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں نے میری طرح اس ناول کو پسند کیا ہوگا. تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.